قصیدہ قادریہ یا قصیدہ غوثیہ یا قصیدہ قمریہ یا قصیدہ لامیہ یا قصیدہ احمریہ کا یہ 19واں شعر ہے، جس میں سلطان الاولیاء حضور غوث الثقلین غوث الملکوت تاجدار مملکت ولایت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رفعتن نلت المنالی۔ اور صاحب کتاب نے اس کا اس طور پہ مطلب خیز ترجمہ دکنی میں کیا ہے، یعنی اے میرے مرید خوف نہ کر کہ حضرت پروردگار تربیت کرنے والا ہے تمام میرے مریدوں کو، کیونکہ عطا کیا ہے مجھ کو بلندی کہ جس سے پایا ہوں میں منصب بزرگ کو۔ حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے مرید سے خطاب فرماتے ہیں کہ مریدی، اے میرے مرید۔ یہاں پہ میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ قیامت تک سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے وابستگان سلسلہ ہیں وہ سب آپ کے مرید ہی ہیں، کیونکہ اس بات پر صوفیہ کا اجماع ہے کہ سلسلہ قادریہ عالیہ بطریق اویسی کام کرتا ہے، اور اس طریقے کے ہر طالب اور ہر مرید کو حضور پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی توجہات سے براہ راست فیض یاب فرماتے ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 7 واسطوں تک کے مریدین کو بشارتیں سنائی ہیں، مرید کو، مرید کے مرید کو، مرید کے مرید کو، 7 واسطوں تک۔ لیکن وہ جو 7 کا لفظ ہے وہ اہمیت بتانے کے لیے ہے، ورنہ سلسلہ قادریہ کا ہر طالب براہ راست حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی مرید ہے، بلکہ اگر کوئی اس مبارک سلسلے میں داخل نہیں بھی ہے اگر بالفرض، اور وہ اپنے آپ کو سرکار غوث پاک کا مرید سمجھتا ہے، تو وہ بھی براہ راست حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی مرید تصور کیا جاتا ہے اور آپ کے مریدین میں کاؤنٹ ہوتا ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ اب 7 واسطوں کی جگہ کئی واسطے ہو گئے، مثلا 25 واسطے ہو گئے، 26 واسطے ہو گئے، 27 واسطے ہو گئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر 700 واسطے بھی ہو جائیں بالفرض، تب بھی سلسلہ قادریہ کا ہر طالب براہ راست حضور غوث پاک کا مرید ہی سمجھا جائے گا، کیونکہ حضور پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے، یہ شان پیروں میں اور کسی پیر کو عطا نہیں ہوئی، یہ شان سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو حضور غوث پاک کا مرید سمجھ لے، چاہے وہ کسی زمانے کا رہنے والا ہو، براہ راست آپ ہی کا مرید سمجھا جائے گا۔ کسی اور دوسری شخصیت کا اس طرح کوئی مرید بن نہیں سکتا، یہ صرف حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امتیازی شان ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو سرکار غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب کرے، آپ کا نام لیوا ہو جائے، اپنے آپ کو آپ کا مرید تصور کرے، تو وہ آپ ہی کا مرید سمجھا جائے گا، اور قیامت کے دن آپ ہی کے مریدین کے زمرے میں اس کا حشر بھی ہوگا۔ چنانچہ یہاں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خطاب فرما رہے ہیں، مریدی، اے میرے مرید، اس سے قیامت تک کا آپ کا ہر مرید اس میں داخل ہے، شامل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ہی کے زمانے کے مریدین کے بارے میں آپ فرما رہے ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ قیامت تک ہر وہ خوش نصیب جو آپ کے مریدین کے حلقے میں زمرے میں شامل ہوگا، اس سے آپ خطاب فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں مریدی، اے میرے مرید۔ اب یہاں پر یا معذوف ہے، عربی میں کیا ہوتا ہے کہ حرف ندا کو محذوف کر دیتے ہیں، منادہ لایا جاتا ہے، حرف ندا کو محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ مریدی کا مطلب یہاں پر ہے یا مریدی، اور یا محذوف ہے، اور عربی میں ایسے محذوفات بکثرت ہوتے ہیں، تو مطلب اس کا یہ نکلتا ہے مریدی کا مطلب یا مریدی کا مطلب ہے یا مریدی، آپ خطاب فرما رہے ہیں اپنے مرید سے۔ فرماتے ہیں کہ لا تخف، یہ نہیں ہے، یعنی کسی کام کے کرنے سے روکا جا رہا ہے، کسی کام کے کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ آپ منع فرما رہے ہیں، کس کام سے منع فرما رہے ہیں؟ خوف کرنے سے منع فرما رہے ہیں، گھبرانے سے منع فرما رہے ہیں، ہیبت کھا جانے سے منع فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں لا تخف، خوف مت کھا، گھبرا مت، ڈر مت، پریشان مت ہو، دہشت زدہ مت ہو۔ لا تخف کا مطلب نکلا کہ خوف مت کر، اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، یعنی اے عبد القادر گیلانی کے مرید، تجھے خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو میرا مرید ہے اور اللہ میرا رب ہے، تو میرے اور تیرے اور اللہ کے درمیان میرے جیسا بافیض پیر موجود ہے، تو پھر تجھے ڈرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اللہ رب العزت ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہے، ادنا کو اعلیٰ بنا دینا اس کی شان ہے، زندہ کو مردہ، مردے کو زندہ کر دینا اس کی قدرت سے بعید نہیں ہے۔ رب العالمین اپنی ہر خواہش کو پورا کرنے والا، اپنے ہر ارادے پر عمل فرمانے والا ہے، اپنے ہر منصوبے کو پورا فرمانے والا ہے۔ اب یہاں ارشاد فرماتے ہیں تو مت ڈر کیونکہ اللہ میرا رب ہے۔ دیکھیں یہاں پر سمجھنے کے قابل یہ نہیں فرماتے کہ تو مت ڈر کیونکہ اللہ تیرا رب ہے، تو مت ڈر کیونکہ اللہ تیرا رب ہے، حالانکہ وہ بات بھی صحیح ہے۔ ایسا اگر فرما دیتے تو پھر اس کی بندگی کا جو تعلق ہے اس پہ بات آ جاتی۔
اذان کا وقت، اذان ہو رہی ہے، بندہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، شریعت کے ممنوعات پہ عمل، ممنوع کاموں کو کر رہا ہے، مثلا نفس کی شرارت، شیطان کے بہکائی کی وجہ سے۔ پیغمبروں کے علاوہ خطا کر تو سبھی ہوتے ہیں عام طور پہ عموماً، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دے تو اس کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا بہت بڑا فضل ہے اور وہ اس کا بہت بڑا کرم ہے۔ اگر یہ فرماتے کہ تو اس لیے خوف مت کر کے اللہ تیرا رب ہے، تو پھر بات اس تعلق پہ آ جاتی جو اس کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے۔ کیا ضروری ہے کہ اس کا تعلق مضبوط ہو؟ بندے کا تعلق، عام گناہ گار بندوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہونا کیا ضروری ہے؟ تو خوف مت کر کیونکہ اللہ تیرا رب ہے، اگر ایسا فرما دیتے تو ممکن تھا کہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے کمزور رہنے کی وجہ سے اس پر وہ انعام نازل نہ ہو، ایسا ممکن تھا۔ اس لیے فرماتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی، اے میرے مرید تو خوف اس لیے مت کر کہ اللہ میرا رب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تیرا اور تیرے رب کے درمیان کا تعلق اگر کمزور بھی ہے تو کیا ہوا، میرے جیسا مضبوط تعلق جوڑنے والا درمیان میں موجود ہے۔ تیرا تعلق کمزور ہو سکتا ہے لیکن جس عبد القادر کو تو نے اپنا پیر بنایا ہے اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بہت مضبوط ہے۔ تو اب نعمتوں کے بادل تو تجھ پر برسیں گے ہی برسیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش تو تجھ پر ہونی ہی ہونی ہے۔ اگر تیرا تعلق بندگی کمزور بھی ہے تو کیا ہوا، تیرے اور تیرے رب کے درمیان میرے جیسا تعلق جوڑنے والا موجود ہے۔ تو مت ڈر کیونکہ اللہ میرا رب ہے، یہ نہیں کہ تو مت ڈر کیونکہ اللہ تیرا رب ہے، یہ نہیں، تو مت ڈر کیونکہ اللہ میرا رب ہے، تو مت ڈر کیونکہ اللہ تیرا رب ہے فرما دیتے تو بندے اور خدا کے درمیان جو تعلق کی کمزوری ہے اس وجہ سے انعامات سے محرومی ہو سکتی تھی۔ چنانچہ اللہ اور بندے کے درمیان سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو وسیلہ بنا کر پیش فرمایا، اور یہاں آپ کے ارشاد فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ تیرا تعلق کمزور ہو سکتا ہے، میرا تعلق کمزور نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تیری مانگی ہوئی 1000 دعائیں رد ہو جائیں، لیکن جس کو تو نے اپنا پیر بنا کر اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنایا ہے، ناممکن ہے کہ اس کی زبان سے کوئی بات نکلے رب العالمین قبول نہ فرمائے۔ اللہ رب العزت نے وعدہ فرما لیا، حدیث قدسی میں آتا ہے کہ بندہ جب قرب نوافل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، یعنی بندہ جب اللہ تعالیٰ کا مقرب بنتا ہے تو ایک ایسی منزل بھی آتی ہے کہ بندہ جب کسی بات پر اللہ تعالیٰ پر قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو ضرور پوری کرتا ہے۔ ایسے بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نبی کریم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے ایسے بھی بندے ہیں، رب اشعث مدفوع الباب لو اقسم علی اللہ لابرہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے بعد ایسے بندے بھی ہیں جو نہایت سادگی کے ساتھ رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ رب اشعث، ان کے بال پراگندہ ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بنائے ہوئے سوارے ہوئے وہ نہیں رہتے۔ یعنی اولیاء کے طبقات میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ بعض ایسے بھی اولیاء ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو بنا کر سوار کر نہیں رکھتے، بالکل توجہ ہی نہیں کرتے وہ اپنے بناؤ سنگار کی طرف۔ اشعثین کا مطلب ہے کہ ان کے بال پراگندہ ہوتے ہیں، دیکھ کر کوئی سمجھ نہیں سکتا کہ ان کا یہ حال ہے۔ مدفوعین الباب، اور ان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے وانٹیڈلی وہ اپنا ایسا حلیہ، ایسا انداز بناتے ہیں کہ اگر دنیا داروں کے دروازے پہ جا کے ٹھہر جائیں تو دنیا دار ان کو دروازوں پر سے ہٹا دیں، نہیں پہچاننے کی وجہ سے ان کی خستہ حالی کو دیکھ کر۔ لیکن ان کا درجہ اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہوتا ہے؟ تو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو اقسم علی اللہ لابرہ، اس بندے کی شان یہ ہوتی ہے کہ اگر اللہ پر کسی بات کی وہ قسم کھا لے اللہ اس کی قسم کو ضرور پوری فرماتا ہے۔ تو سوچنے سمجھنے کے قابل بات ہے کہ یہ مجذوب حضرات، یہ پراگندہ بال رکھنے والے دروازوں پر ٹھہر جائیں تو لوگ جن کو نہیں پہچان سکتے دروازوں سے ہٹا دیں، ایسے لوگوں کا اتنا بڑا مقام ہے کہ وہ اگر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پوری فرما دیتا ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ ولیوں کو جن کی غوثیت کبریٰ کے صدقے میں ولایتیں نصیب ہو رہی ہیں، اولیاء کو جن کے قدم کی مہر لگا کر ولایتوں کے پروانے عطا کیے جا رہے ہیں، عزیزان محترم آپ غور کر کے دیکھیے کہ ولایت کے میدان اور مجال میں رہنے اور وہاں سے گزرنے والوں اور ان راستوں پر سے چلنے والوں کا یہ حال ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ جو اس مملکت ولایت کا تاجدار ہو، اگر اس کی زبان پر کوئی بات آ جائے اور اگر اللہ رب العزت سے وہ کوئی بات مانگ لے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی بات کو قبول نہ فرمائے؟ چنانچہ سرکار کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے مرید تو مت ڈر کیونکہ اللہ میرا رب ہے۔ دیکھنے میں انداز ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ تو مت ڈر کیونکہ اللہ تیرا رب ہے، یہ تو بات سمجھنا بظاہر آسان ہے، لیکن بات اس تعلق پر آ جاتی ہے جو اس بندے اور خدا کے درمیان ہے۔ وہ بندہ جو کافروں کی جیسے زندگی گزارنے والے بھی ہیں، ان میں ایسے بندے کہ جو نفس اور شہوات کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، کیا ضروری ہے کہ اللہ رب العزت ان کی ہر بات مانے، ان کی ہر دعا قبول کرے؟ لیکن
جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے اپنا پیر مان کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر اپنے آپ کو ان کا مرید بنا لیا، تو فرماتے ہیں مریدی لا تخف، جب تو میرا مرید بن گیا ہے اب تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ربی، کیونکہ اللہ میرا رب ہے۔ مطلب تیرا تعلق اگر اللہ تعالیٰ سے کمزور ہے تو اپنی جگہ ہوگا، کمزور ہوگا تو ہوگا، لیکن جس کو تو نے پیر بنایا ہے، وسیلہ بنایا ہے، اس کا تعلق کمزور نہیں ہے، اللہ میرا رب ہے۔ مطلب یہ کہ تیری بات رد کی جا سکتی ہے، میری بات رد نہیں کی جا سکتی۔ تیرے جیسے کروڑوں کی بات رد کی جا سکتی ہے، لیکن میں ایک جملے میں اگر کروڑوں کے لیے کوئی چیز مانگ لوں تو وہ چیز مل کے رہتی ہے۔ تو جب تو میرا مرید بن گیا تو اب تجھے ڈرنے گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ایسا زبردست وسیلہ تجھے مل گیا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ جس کی بات اللہ تعالیٰ کے پاس چلتی ہے، اللہ تعالیٰ جس کے ناز سہتا ہے، رب العالمین جس کی اداؤں کا، جس کی ادائے محبوبی کا خیال رکھتا ہے، اور رب العالمین جس کا ہر موقع پر لحاظ رکھتا ہے۔ چنانچہ اللہ میرا رب ہے اور تو میرا مرید ہے، اللہ میرا رب ہے تو میرا مرید ہے، تو پھر تجھے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اللہ میرا رب ہے تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا انعام کیا ہوا، تو فرماتے ہیں کہ عطانی رفعتن، عطا اس نے عطا کیا ہے نی مجھ کو، رفعتن ایک ایسا بلند درجہ، نلت المنالی کہ جس سے پایا ہوں میں منصب بزرگ کو، نلتو میں نے حاصل کر لیا، المنال ہر وہ چیز جس کی مجھے امید ہے، جو میں چاہتا ہوں مجھے حاصل ہو جاتا ہے، رب العالمین نے مجھے وہ مقام عطا فرمایا ہے۔ شاعر کہتے ہیں خادرہ قدرت تو خواہی ہر چے خواہی آ کنی، مردہ را جانے ببخشے زندہ را مردہ کنی، مردہ را جانے ببخشے زندہ را مردہ کنی، زندہ را مردہ کنی، مطلب یہ ہے کہ اے قادر تو ایسی قدرت رکھنے والا ہے کہ تو جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ خادرہ قدرت تو داری، اے قدرت رکھنے والے تو قدرت رکھتا ہے، ہر چے خواہی جو بھی تو چاہتا ہے آ کنی ویسے ہی ہوتا ہے، مردہ را جانے ببخشے تو اگر چاہے تو مردے کو جان بخش دیتا ہے، زندہ را بے جاں کنی اگر تو چاہے تو زندہ بھی بے جان ہو جاتا ہے، خادرہ قدرت تو خواہی ہر چے خواہی آ کنی، مردہ را جانے ببخشے زندہ را بے جاں کنی۔ عزیزان محترم، اب یہاں سرکار غوث پاک فرماتے ہیں نلت المنالی، میں نے اپنے مقصد کو پا لیا۔ منال کا مطلب کیا ہے؟ نالا ینالو کا مطلب یہ ہے کہ پانا، یعنی مطلب یہ کہ میں نے اپنے مقصد کو پا لیا، میری مراد مجھے حاصل ہو گئی، جو میں چاہتا تھا مجھے مل گیا، مجھے جو ہونا تھا میں نے وہ لے لیا۔ یعنی مطلب یہ کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے قیامت تک کے مریدوں کے لیے جو جو آپ چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے آلریڈی آپ کو سب عطا فرما دیا۔ اب دوسرے لوگوں کو گھبرانے پریشان ہونے کی ضرورت ہو تو ہو، جو در غوث الورا کا فقیر ہے، جو سلطان بغداد تاجدار مملکت ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوکھٹ سے وابستہ ہو، اور جو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید ہو، اس کو ڈرنے گھبرانے پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے کیا کیا ہونا ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے آلریڈی وہ سب کچھ رب العالمین سے طلب بھی فرما لیا، اور اللہ رب العزت نے اس کو عطا بھی فرما دیا۔ یعنی مطلب یہ کہ جب اس چوکھٹ تک پہنچ گیا تو اب اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، فلاح ہی فلاح ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے، نصرت ہی نصرت ہے۔ اب یہ ایسی چوکھٹ تک پہنچ گیا کہ جہاں پہنچنے کے بعد لعنت کا کوئی دور 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 تک تصور بھی نہیں ہے، یہاں صرف رحمت ہی رحمت ہے، دنیا میں بھی رحمت ہے، آخرت میں بھی رحمت ہے، کیونکہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نظر لخت جگر نائب مناب اب اس کے اور رب العالمین کے درمیان واسطہ بن گئے، وسیلہ بن گئے۔ فرماتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رفعتن نلت المنالی، اے میرے مرید خوف نہ کر، اللہ میرا رب ہے، میں نے وہ پا لیا، اس نے مجھے بلند مرتبہ عطا کیا کہ جس کی وجہ سے میں نے اپنے مقصود کو حاصل کر لیا۔ یعنی اے میرے مرید خوف نہ کر کہ حضرت پروردگار تربیت کرنے والا ہے تمام میرے مریدوں کو، کیونکہ عطا کیا ہے مجھ کو بلندی کہ جس سے پایا ہوں میں منصب بزرگ کو۔ یہ ترجمہ مفہوم کے اعتبار سے ہے، تفہیمی ترجمہ ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں صاحب کتاب فرماتے ہیں جاننا چاہیے کہ یہ منصب بزرگ محبوب کا میراثی اور آبائی ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرماتے ہیں کہ مجھے جو بلند مرتبہ حاصل ہوا کہ جہاں سے میں نے اپنا مقصود حاصل کر لیا، تو صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مرتبہ ملا میراث میں ملا ہے، آپ کو وراثت میں ملا ہے اور باپ دادا سے ملا ہے، کیونکہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی نسل پاک میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روحانی وراثت جاری ہوئی، وقت آنے پر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وراثت کے امین اور وارث قرار پائے۔ حسن حسین کو علیہم السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وراثت ملی تھی
बाप दादा से होते हुए पूरी विरासत सुल्तान बगदाद गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला को हासिल हुई। अब ये मत समझना कि गौसे आज़म दस्तगीर बगदाद में बैठे हुए हैं, बल्कि मालूम होना चाहिए कि मदीने वाले सुल्तान की विरासत के पूरे ख़जाने बगदाद में अपने हाथों में लेके बैठे हुए हैं। क्योंकि आपको ये जो विरासत मिली है वो मीरास में मिली है, आपको ये जो विरासत मिली है आबाई मिली है, ये जो बुलंद मनसब आपको मिला है मीरासी है, आबाई है। फरमाते हैं जानना चाहिए कि मनसब बुज़ुर्ग महबूब का मीरासी और आबाई है, क्योंकि हज़रत मौला कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम और शहज़ादी कौनैन सलामुल्लाहि अलैहा के तवस्सुत से हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रूहानी विरासत हसनैन करीमैन सलामुल्लाहि अलैहिमा को नसीब हुई थी, पूरी विरासत नस्लन बादा नस्लन, जनरेशन बाय जनरेशन यके बाद दीगर मुंतकिल होती हुई हुज़ूर पीरान पीर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुबारक हाथों में पहुँच गई। चुनांचे सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये मनसब, ये आबाई है, ये विरासत में मिला है, इस वजह से कि आपके जद्द करीम हज़रत मौला कायनात अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम का वो मनसब है सुल्तान विलायत की सुल्तानी, ये दर हकीकत मौला कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम का मनसब है जो हसनैन करीमैन को मुंतकिल हुआ, फिर ख़ानदान अहले बैत के बुज़ुर्गों से होता हुआ हुज़ूर पीरानी पीर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अता हुआ। उसके बाद साहिब किताब फरमाते हैं कि चुनांचे हज़रत शेख अहमद सरहिंदी मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने मकतूबात में लिखा है कि मनसब आज़म हिदायत और इफ़ादत बंदगान खुदा का बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुफव्वद अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहहू को था। अब यहाँ से किसकी बात लाई जा रही, किसका हवाला दिया जा रहा है, किसका मजमून पेश किया जा रहा है? हिंदुस्तान में जिनके दम ख़दम से सिलसिले नक्शबंदिया की बहार है, हिंदुस्तान में सिलसिले नक्शबंदिया की पूरी बहार जिनके दम ख़दम से वाबस्ता है, जिनसे हिंदुस्तान में सिलसिले नक्शबंदिया फैला, वो बुज़ुर्ग हैं हज़रत शेख अहमद सरहिंदी मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह अकबर के दौर के बुज़ुर्ग। तो हज़रत शेख अहमद सरहिंदी मुजद्दिद अल्फ़सानी जो सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से हैं, फ़ारूक़ी हैं नसबन और बहुत बड़े वली हैं, उन्होंने अपने मकतूबात में क्या लिखा है वो यहाँ पर नक़ल किया जा रहा है। शेख अहमद सरहिंदी मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के मकतूबात शरीफ़ा हैं। मकतूबात में एक मुकाम पर हज़रत शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मनसब आज़म हिदायत और इफ़ादत बंदगान खुदा का बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुफव्वद अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहहू को था। अब अगर किसी को इस बात में शक हो रहा है, शुबा हो रहा है, तो अब हम देखेंगे कि वो शक शुबा करने वाले का मुकाम क्या है, शेख अहमद सरहिंदी मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह का मुकाम और मर्तबा क्या है। क्या बोलने वाला या शक करने वाला, शक दिलों में पैदा करने वाला या शैतान की तरह वसवसा अंदाज़ियाँ करने वाला, अल-वसवास अल-खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, जिन्नात में भी है इंसानों में भी है। तो अब ऐसा कोई वसवसा पैदा करने वाला अगर वसवसा पैदा कर रहा है, जो अल-वसवास हो अल-खन्नास हो, ज़रूरी नहीं कि वो जिन्नात में से हो, नास में से भी हो सकता है, लोगों में से भी हो सकता है। अल-वसवास अल-खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, वसवसे पैदा करने वाले हमेशा जिन्नात ही में नहीं होते, आदम की औलाद में भी होते हैं। आए बसा इबलीस आदम रुए हस्त पस बहर दस्ते न बायत दाद दस्त। मौलाना रूम फरमाते हैं कि बसा औक़ात इबलीस भी आदमी की शक्ल में आता है, लिहाजा हर किसी के हाथ में हाथ नहीं देना चाहिए। अब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये विलायत का जो मनसब, रूहानी विलायत का जो मनसब है, वो किसको मुफव्वज़ हुआ, किसको अता हुआ? तो शेख अहमद सरहिंदी मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मकतूबात में लिखते हैं कि मनसब आज़म हिदायत और इफ़ादत बंदगान खुदा का बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के मुफव्वद अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहहू को था। बात नोट करने के काबिल है। यहाँ पर खिलाफत की बात नहीं हो रही है, खिलाफत में तो खलीफा अव्वल सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, खलीफा ज़ुव्वम अमीरुल मुमिनीन खलीफतु रसूलिल्लाह सैयदना उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, खलीफा सुव्वम जामिउल क़ुरआन कामिलुल हया वल ईमान सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, खलीफा तहारुम मौलाए कायनात असदुल्लाहिल गालिब मज़हरुल अजाइब वल गराइब इमामुल मशारिक़ वल मग़ारिब सैयदना अली अल मुर्तज़ा इब्न अबी तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, खलीफा पंजुम अमीरुल मोमिनीन खलीफतु रसूलिल्लाह सैयदना इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम है। फिर ये खिलाफत ख़त्म होगी।
جس کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، امام حسن علیہ السلام کے 6 مہینے کے بعد پھر یہ خلافت ختم ہو گئی، وہ خلافت الگ ہے، وہ خلافت ہے وہ۔ اب یہاں جس نعمت کی بات کی جا رہی ہے وہ روحانی ولایت ہے، ولایت روحانی کی بات یہاں پہ کی جا رہی ہے، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد براہ راست حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو عطا ہوئی۔ یہاں پر خلافت کی بات نہیں ہے، خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر ہیں، خلیفہ دوم فاروق اعظم ہیں، خلیفہ سوم سیدنا عثمان ذو النورین ہیں، خلیفہ طاہرم مولا کائنات ہیں، خلیفہ پنجم سیدنا امام حسن علیہ السلام ہیں، ان کے بعد خلافت ختم ہوگی، وہ خلافت الگ ہے۔ اب یہاں جس روحانی ولایت کی بات کی جا رہی ہے وہ الگ ہے، اور وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، میں ریکارڈ کرا رہا ہوں اپنی بات شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، اگر کوئی فتویٰ لگائے گا تو اس فتویٰ لگانے کا فتویٰ شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو لگے گا، اس کو خود سوچنا چاہیے کہ اگر اس کا فتویٰ شیخ احمد سرہندی پر لگے گا تو اس کے قلم کا کیا اعتبار باقی رہ جائے گا، اور اس کی شخصیت کا کیا اعتبار باقی رہ جائے گا، اور خود اس کا کیا وقار باقی رہ جائے گا، کیا اعتبار باقی رہ جائے گا۔ شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی فرماتے ہیں کہ منصب اعظم ہدایت اور افادت بندگان خدا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مفوض علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو تھا۔ تو اب یہ وہ خلافت نہیں ہے، یہ ایک الگ روحانی ولایت ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد براہ راست حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو عطا ہوئی۔ پھر آپ نے اپنی مرضی سے اپنی شہادت کے بعد یہ منصب بحکم الہی سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو عطا کیا۔ پھر امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد یہ منصب سیدنا امام حسین علیہ السلام کو عطا ہوا۔ پھر امام حسین علیہ السلام کے بعد یکے بعد دیگرے 9 پشتوں تک مسلسل والد کے بعد فرزند امام حسین علیہ السلام کی نسل پاک میں مسلسل 9 پشتوں تک وراثتاً اور بغیر وقفے کے یہ منصب جاری رہا۔ وہ 9 کون ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے، پھر پوتے، پھر پڑ پوتے، پھر ان کے بیٹے، پوتے، پڑ پوتے، اس طرح 9 پشتوں تک امام زین العابدین، امام محمد الباقر، امام جعفر الصادق، امام موسیٰ الکاظم، امام علی الرضا، امام محمد التقی، امام علی النقی، امام حسن العسکری، امام محمد المہدی، وہ الگ امام مہدی ہیں جو قیامت کے قریب آئیں گے، دوسرے ہیں، ایک نام کے 2 بزرگ ہیں، امام محمد المہدی۔ تو اس طرح 9 پشتوں تک والد کے بعد فرزند، والد کے بعد فرزند، والد کے بعد فرزند، یہ منصب امام حسین علیہ السلام کی نسل پاک میں جاری رہا۔ پھر اس کے بعد امام حسن عسکری کی روح مبارک ہی فائد رہی، اور پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حسنی حسینی فیضان کے سنگم بن کے دنیا میں جلوہ فرما ہوئے تو اس کے بعد یہ مبارک عظیم منصب سرکار حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس شان کے ساتھ عطا ہوا کہ آپ نے اعلان فرمایا افلت شموس الاولین وشمسنا ابداً علی افق العلا لا تغربوا، اگروں کے سورج نکل کے غروب ہو جاتے تھے، اب عبد القادر گیلانی کا سورج طلوع ہوا ہے، قیامت تک یہ سورج غروب ہونے والا نہیں۔ مزید ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ اگلوں کے مرغ بول کے چپ رہ جاتے تھے، اب ہمارا مرغ بولنے لگا ہے، اب قیامت تک میرا ہی مرغ بولے گا، اب کسی کا طوطی بول نہیں سکتا اس کے بعد۔ تو مطلب یہ نکلا کہ حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ منصب عطا ہوا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ وہ خلافت الگ ہے جو 30 سال میں ختم ہو گئی، اور یہ خلافت 30 سال میں ختم ہونے کے لیے نہیں ہے، قیامت تک باقی رہنے کی ولایت ہے۔ اور اس خلافت میں 5 خلفاء ہوئے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ ان 5 تک یہ خلافت رہی۔ ان 5 کے بعد اگر کوئی کسی چھٹے کے لیے اگر اس خلافت کا دعوے دار ہے تو ہم اس کو اہل سنت و جماعت سے خارج سمجھتے ہیں، ضال، مضل، گمراہ گر سمجھتے ہیں، حدیث رسول کا منکر سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی امام حسن علیہ السلام کے بعد کسی کے لیے اگر ایک دن کی بھی، اب وہ بادشاہت ہے تو اپنی جگہ ہے، وہ کف لسان کے مسائل اپنی جگہ ہیں، اگر کوئی خلافت راشدہ حقہ علی منہاج النبوہ ایک دن کے لیے بھی اگر کوئی امام حسن علیہ السلام کے لیے کسی کے لیے ثابت مانتا ہے تو دائرہ اہل سنت و جماعت سے خارج ہے، حدیث رسول کا منکر ہے، گمراہ ہے، بدعقیدہ ہے، گمراہ گر ہے، بدعتی ہے، فاسق ہے، اور حدیث رسول کا منکر ہے۔ اس کے بعد ختم ہوگی۔ 5 کے بعد کوئی چھٹا پیدا نہیں ہوا کہ جس کے لیے یہ خلافت ثابت کی جائے تسلسل کے ساتھ، وہ تو ختم ہو گئی۔ اب یہاں جس روحانی ولایت کی بات سیدنا شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے، دوسری روحانی ولایت ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مولا کائنات، پھر امام حسن، پھر امام حسین کے بعد 9 پشتوں تک امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں امام حسن عسکری، امام محمد مہدی، موعود تک امام مہدی
मऊद अलग हैं, वो इमाम मोहम्मद मेहदी इमाम हसन अस्करी के साहिबजादे, उन तक चली। उसके बाद कुछ अरसे तक इमाम हसन अस्करी की रूह मुबारक ही फाइज रही। फिर वक्त आने पर हुजूर पीरानी पीर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब दुनिया में जलवा फरमाई हुई तो फिर ये विलायत आपके तफवीज़ हुई। अलबत्ता आप अपनी मर्ज़ी मुबारक से बहुक्म इलाही, अपनी अल्लाह के हुक्म से और अपनी अता से ये विलायत का मनसब आखिर ज़माने में सैयदना इमाम मोहम्मद मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम को अता फरमाएंगे आखिरी ज़माने में। लेकिन उस वक्त तक अब ये मनसब हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ही। वैसा अगर देखा जाए तो वो खिलाफत अलग है, उसमें सिर्फ 5 खुलाफा हुए। अगर कोई किसी छठे को खलीफा माने तो हम उसको सुन्नी नहीं मानते, हम उसको यजीदी समझते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, वो तो 5 पे ख़त्म हो गई। लेकिन अब ये जो विलायत है रूहानियत की विलायत, ये अलग से अलग चीज़ है। रूहानी विलायत ये मतलब ये कि दुनिया विलायत की बादशाही है, जिसको गौसियत कुबरा इमामत कुबरा भी कहते हैं। और ये मनसब मौला कायनात को, इमाम हसन को, इमाम हुसैन को, फिर उनके बाद उनकी औलाद में 9 पुश्तों तक 12 इम्मा के बाद फिर 13वें नंबर पर सरकार गौसे पाक को, 14वें नंबर पर इमाम मोहम्मद मेहदी अल मऊद अलैहिस्सलाम जो खिरब क़यामत में तशरीफ़ लाने वाले हैं, उनको ये मुबारक मनसब अता किया जाएगा। इस तरह अगर देखा जाए तो वहाँ 5 शख्सियतें नज़र आती हैं और यहाँ 14 शख्सियतें नज़र आती हैं। 12 इमामों के बाद 13वें हमारे सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फिर आखिरी ज़माने में सैयदना इमाम मोहम्मद मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम, वो 5 पे ख़त्म हुई, यहाँ 14 शख्सियतें हैं। और वो 5 पे जो ख़त्म हुई 30 साल में ख़त्म हो गई। और ये इमाम मोहम्मद मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम की आमद मुबारक तक बाकी रहने वाली विलायत है। इसको क्या कहते हैं? विलायत कुबरा कहते हैं, या इसको गौसियत कुबरा कहते हैं, या उसको इमामत कुबरा कहते हैं, या उसको रूहानी इमामत कहते हैं। तो चुनाचे अब अगर किसी को उछलने का बिदकने का शौक़ है तो हज़रत शेख अहमद सरहिंदी मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक़ से क्या रिमार्क्स कायम कर सकता है। 1 से 4 मरतबा अपना ख़द नापे, फिर उसके बाद वो गौर करे कि अगर कोई शख्स जाकर दीवार से अपना सर टकराए तो दीवार टूटती है, उसका सर फूटता है। मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह की विलायत दीवार की तरह कायम है। अगर कोई कम ज़र्फ़ वहाँ ले जाकर अपना सर टकराए उसका सर फूट सकता है। मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह की विलायत की दीवार को धक्का भी नहीं लग सकता। अज़ीज़ान मोहतरम, वो फरमाते हैं चुनाचे हज़रत शेख अहमद सरहिंदी मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने, बात कौन बोल रहा है देखना चाहिए, नहीं कि इन्होंने ये बोल दिया उन्होंने बोल दिया, कौन फरमा रहे हैं आप देखिए। चुनाचे हज़रत शेख अहमद सरहिंदी मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने मकतूबात में लिखा है कि मनसब आज़म हिदायत और इफ़ादत बंदगान खुदा का बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुफव्वज़ अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहू को था। खारिजियों की एक निशानी क्या है, वो क्या करते हैं, इस रूहानी विलायत को ले जाकर खिलाफत से मिलाते हैं, खिलाफत राशिदा से मिक्स करके कन्फ्यूज़ करने की कोशिश करते हैं। ये खारिजियों की निशानी है। जहाँ तक बात है, मतलब यहाँ पर ऐसा भी ख्याल होता है बाद लोगों का कि सब सिलसिले मौला कायनात को कहाँ पहुँचते हैं। नक्शबंदिया सिलसिला तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पहुँचता है, तो हम उसके मुनकिर नहीं, यकीनन पहुँचता है, सराखों पे पहुँचता है। मौला कायनात की विलायत अगर मौला कायनात की खिलाफत अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाती है तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत भी तो यकीनन हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ही पहुँचाती है। लेकिन नक्शबंदिया सिलसिले के बारे में हाफ नॉलेज बात करते हैं बाद लोग, ये जिनकी नीयत सही है, इरादे फासिद नहीं है, जिनको अहले बैत से ताल्लुक़ है, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। खारिजी सिफत रखने वाले लोग क्या करते हैं, हाफ नॉलेज बात करते हैं। ये तो बताते हैं कि नक्शबंदी सिलसिला सिद्दीक़ अकबर को पहुँचता है, ये क्यों नहीं बताते कि नक्शबंदी सिलसिला दूसरे वास्ते से वो भी मौला कायनात को पहुँचता है। नक्शबंदिया सिलसिला एक तरीक़े से नहीं पहुँचता, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 तरीक़ों से पहुँचता है। या आप यूँ समझ जाइए कि इमाम बेरंग सैयदना ख्वाजा बहाउद्दीन शाह नक्शबंद क़द्दसल्लाहु ताला सिर्रहुल अज़ीज़ की इरादत का खिलाफत का शजरा सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम को पहुँचता है, और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का शजरा मुबारक 2 हस्तों से हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचता है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम तक नक्शबंदियों का शजरा भी एक ही वासिते से आगे बढ़ता है। कौन ना समझ ये कह सकता है कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम को मौला कायनात करमल्लाहु वजहू करीम का फैज़ान हासिल नहीं है? तो क्या मालूम हुआ कि नक्शबंदिया सिलसिले के 2 शजरे जो होते हैं वो सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के बाद उसके 2 शजरे होते हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत सर आँखों पे है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारा ईमान है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ीर हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे मुबारका में आपके पहलू में जलवा फरमा आरम फरमा है। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस शख्सियत का नाम है कि हमारे सरकार हमारे पीर हुज़ूर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने
جن کو وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی ہیں. ہم سرکار غوث پاک کو وسیلہ بنا رہے ہیں. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو وسیلہ بنا کر دعا کی ہے. اس شخصیت کا نام ہے عبد القادر گیلانی کے جیسا غوث اعظم جس کو رب العالمین کی بارگاہ میں وسیلہ بنائے اس کو خلیفۃ الرسول اللہ امیر المومنین ابو بکر صدیق کہتے ہیں. ان کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، ہمارے سراخوں پہ ہے. ان کا نام پاک ہماری زبانوں پہ آ رہا ہے، ہماری اوقات سے پڑھ کے ہے. لیکن بات جب شجرے کی آ رہی ہے تو امام جعفر صادق علیہ السلام کا شجرہ دو طرح سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. ایک صدیق اکبر کے واسطے سے اور دوسرا واسطہ ہے اس کا سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے وسیلے سے. چنانچہ سید الطائفہ رئیس القوم سیدنا جنید بغدادی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز نے فرمایا ہے امامنا فی الوصول والبلاء علی المرتضیٰ، کہ سلوک و طریقت کے راستے میں ہمارے امام کا نام علی مرتضیٰ ہے. اب کوئی اچھل کے بول رہا ہے کہ طریقت کا معاملہ یہ ہے، تصوف کا معاملہ یہ ہے. تجھے طریقت کیا معلوم؟ تصوف سے تیرا کیا واسطہ؟ نہ اس راستے کی تجھے خبر، نہ ان راہوں کی تجھے معرفت. ہم جن کی بات پیش کر رہے ہیں نا وہ ایسی شخصیت ہیں کہ آج دنیائے ارادت میں 80% شجرے ان کے توسط سے جاری ہیں. 80% بیعت و خلافت کا نظام ان کے وسیلے سے جاری ہے. وہ ذات گرامی ہے سید الطائفہ سیدنا ابو القاسم جنید البغدادی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کی. آج جنید بغدادی صوفیہ کے امام مانے جاتے ہیں. قادریہ سلسلے کا شجرہ آپ سے ہو کے گزرتا ہے، رفاعیہ سلسلے کا شجرہ آپ سے ہو کے گزرتا ہے، سہروردیہ سلسلے کا شجرہ جنید بغدادی سے ہو کے گزرتا ہے، ایون نقشبندی سلسلے کا شجرہ بھی سیدنا جنید بغدادی سے ہو کے گزرتا ہے. ایک سلسلے چشتیہ کو چھوڑ کے 5 بڑے سلسلوں میں سے فی زمانہ 4 بڑے سلسلوں کے شجرے سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ سے ہو کے گزرتے ہیں. اور جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ خاندان اہل بیت کے اس وفادار کا نام ہے کہ جنہوں نے اپنا ایک قول ریکارڈ کروایا ہے. جنید بغدادی کا بولنا جنید بغدادی کا بولنا نہیں ہے. جنید بغدادی کا بولنا طریقت و تصوف کے پورے انسٹیٹیوٹ کا بولنا ہے. جنید بغدادی کا فرمانا یہ دنیا طریقت اور دنیا تصوف میں سند کا اندازہ رکھنے والی بات ہے. عزیزان محترم، داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں قول نقل کیا ہے جنید بغدادی کا. چند واسطوں سے ان کے خلیفہ ہیں، چند واسطوں سے، اور انہوں نے داتا گنج بخش علی حجویری نے قول نقل کیا ہے. کشف المحجوب میں ہے یہ. داتا گنج بخش علی حجویری نے لکھا ہے کشف المحجوب میں کہ جنید بغدادی نے فرمایا کہ امامنا فی الوصول والبلاء علی المرتضیٰ، کہ سلوک و طریقت کے معاملات میں ہمارے امام کا نام علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم ہے. سیدنا جنید بغدادی آج صوفیہ کے امام ہیں، رئیس القوم ہیں، سید الطائفہ ہیں. پورے طائفہ کے وہ سردار بنے تو کیسے بنے؟ آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ ان کی ولایت کا جو آغاز ہوا ایک ایسی ہار کے ساتھ ہوا کہ فاطمۃ الزہرا کی نسل پاک کے ایک فرد کے مقابلے میں انہوں نے اپنی شکست تسلیم کر لی. عزیزان محترم، دنیا میں جو ان کا نام تھا، جو ان کے پہلوانی کے بہادری کے جنگ کے بستے تھے، جو ان کا نام تھا، جو ان کی شہرت تھی، اس کو انہوں نے ٹھکرا دیا آل رسول کی عزت و حرمت اور تعظیم کے صدقے میں. چنانچہ بتایا جاتا ہے کہ جنید بغدادی جب ہار کے گھر کو واپس جا رہے تھے، وانٹیڈلی انہوں نے ہارا تھا ایک سید کے احترام میں، جب ہار کے واپس جا رہے تھے تو کوئی ان کی طرف پلٹ کے دیکھ نہیں رہا تھا. لیکن جب گھر کو جا کے سوئے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں ہوئی اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بشارت دی کہ اے جنید، تو نے میرے ایک فرزند کے لیے اتنی بڑی شکست تسلیم کی، ہم تجھے اب اولیاء کا سردار بناتے ہیں، ولایت کا مرتبہ عطا کرتے ہیں. وکما قال صلی اللہ علیہ وسلم سید الطائفہ بن گئے، رئیس القوم بن گئے. اور جنید بغدادی کا یہ اب شیخ احمد سرہندی فرماتے ہیں کہ منصب اعظم ہدایت اور افادت بندگان خدا کا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مفوض علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو تھا. تو شیخ احمد سرہندی کا شجرہ ڈائریکٹ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتا. جنید بغدادی ان کے بھی پیر کا نام ہے. شیخ احمد سرہندی اگر نقشبندیوں کے پیر کا نام ہے ہندوستان میں تو جنید بغدادی شیخ احمد سرہندی کے پیر کا نام ہے. بولنے کا مطلب یہ کہ آپ نقشبندی سلسلے کے ہمارے ہندوستان کے نقشبندیہ سلسلے کے وابستگان اگر شیخ احمد سرہندی کے نام کا شجرہ پڑھتے ہیں تو شیخ احمد سرہندی سیدنا جنید بغدادی کے نام کا شجرہ پڑھنے والوں میں سے ہیں. تو حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی نے جو کچھ کہا ہے سیدنا جنید بغدادی کے اس قول کی تعبیر ہے، تشریح ہے، اس کا خلاصہ، اس کا لب لباب، اس کا نچوڑ ہے، جو جنید بغدادی نے کہا تھا کہ امامنا فی الوصول والبلاء علی المرتضیٰ. جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول قیامت تک کے لیے فیصلہ کن قول ہے.
اور اسی کی شرح یہاں پر شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ عزیزان محترم، میں آپ کو یاد دلاتا چلوں، جنید بغدادی آج رئیس القوم ہیں، سید الطائفہ ہیں۔ آج شجروں میں ان کا نام کوہ نور کی طرح جگمگاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اختاب و عارفین ان کے نام کے شجرے پڑھ کر رب العالمین کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر دعائیں مانگ رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جنید بغدادی کو یہ جو منصب عطا ہوا آل رسول کی عزت اور توقیر اور ان کی حرمت کی وجہ سے عطا ہوا، اور وہ خاندان اہل بیت کے اتنے بڑے وفادار ہیں۔ ایک طرف مولا کائنات کے بارے میں فرماتے ہیں امامنا فی الوصول والبلا علی المرتضی، اور دوسری طرف حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت طیبہ سے 200 سال پہلے، ایک 10 20 30 25 35 سال نہیں بلکہ صدیوں پہلے، ایک طویل عرصہ پہلے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے گردن خدموں میں، سرکار غوث پاک کے خدموں میں اپنی گردن جھکا دی۔ واضح ارشاد فرما رہے تھے، منبر پر گردن جھکائی اور گردن جھکائی اور گردن جھکائی۔ جب بعض برخاست ہوا تو مریدین نے پوچھا، متوسلین نے پوچھا، طلباء نے پوچھا کہ حضور سرکار کیا وجہ تھی کہ گردن مبارک کو آپ نے دوران واز گردن شریف جھکا دی، گردن کو جھکا دیا، وجہ کیا ہے؟ تو سیدنا جنید بغدادی نے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ وقت آنے پر خاندان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرد فرید، رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کا ایک روشن چراغ بغداد کی جامع مسجد کے منبر سے اعلان فرمانے والا ہے کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پہ ہے، قدمی حاضی علی رقبتی کلی ولی اللہ۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ عالم مثال میں جب میں نے دیکھا، وہ اعلان تو کرنے والے ہیں بعد میں، لیکن ابھی سے میں نے ان کے قدموں میں اپنی گردن جھکا دی، ابھی سے میں نے اپنی گردن ان کے قدموں میں جھکا دی۔ جنید بغدادی نے گردن جھکا دی کا مطلب کیا نکلا؟ جنید بغدادی کا گردن جھکانا کسی ایک شخصیت کا گردن جھکانا نہیں ہے۔ جنید بغدادی نے غوث پاک کے قدموں میں گردن جھکا دی کا مطلب یہ ہے کہ طریقت و معرفت کے پورے انسٹیٹیوٹ نے غوث اعظم دستگیر کے قدموں میں اپنی گردن جھکا دی۔ یعنی مطلب یہ کہ دنیائے تصوف و طریقت کی آبرو ہیں اور اتھارٹی رکھنے والے ہیں۔ جنید بغدادی کا سر جھکانا، مجھے آپ کہنے دیجیے یہاں پر کہ جنید بغدادی کی گردن جھکی، تنہا جنید بغدادی کی گردن نہیں جھکی، قیامت تک آنے والے پورے سہروردیوں کی، پورے رفائیوں کی، پورے نقشبندیوں کی گردن سرکار غوث پاک کے قدموں میں جھک گئی، کیونکہ جنید بغدادی سب کے پیر ہیں اور وہ گردن جھکاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دادا کے ایسے وفادار، فرماتے ہیں کہ امامنا فی الوصول والبلا علی المرتضی، پوتے کے ایسے وفادار کہ صدیوں پہلے قدموں میں گردن جھکا کے اعلان فرماتے ہیں کہ گواہ رہنا میں نے ان کے قدموں میں اپنی گردن جھکا دی۔ اور جد اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے وفادار کہ ان کے نسل پاک کے ایک معزز شہزادے کے لیے اپنا سب کچھ انہوں نے ہار دیا۔ عزیزان محترم، ہارنے کو تو وہ ہارتے ہوئے نظر آئے، لیکن بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں ہارنا ہی جیتنا ہوتا ہے۔ خسرو دریا پریم کا الٹی اس کی دھار، جو تیرا سو ڈوب گیا اور جو ڈوبا سو پار۔ خسرو دریا پریم کا الٹی اس کی دھار، جو تیرا سو ڈوب گیا اور جو ڈوبا سو پار۔ جنید بغدادی بظاہر ہارتے ہوئے نظر آئے، لیکن کس طرح جیت کے نکلے؟ عزیزان محترم، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی تو یہی بات کہی۔ اگر سیدنا شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا فرمایا ہے تو آپ نے کیا عجیب بات کہی؟ وہی بات آپ کے پیر، ہمارے بھی پیر اور صوفیاء کے امام سید الطائفہ رئیس القوم سیدنا جنید بغدادی نے بھی تو یہی بات کہی کہ آپ نے بھی فرمایا امامنا فی الوصول والبلا علی المرتضی۔ تو اس سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے مقام میں کمی نہیں آتی، نعوذ باللہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے مقام میں کوئی کمی نہیں آتی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا کمال یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، آپ کے صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ کا مقام اپنی جگہ ہمالیہ کے پہاڑ سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ قائم ہے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی جلیل القدر صحابی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، قرآن میں اللہ نے ان کی رائے کے مطابق آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا مقام مرتبہ اس سے متاثر ہونے والا نہیں ہے، ان کا مقام، ان کا مرتبہ ہمالیہ کے پہاڑ سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ اپنی جگہ قائم ہے۔ اور یہی حال سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ کا بھی ہے کہ ان کا بھی مقام اپنی جگہ ہمالیہ کے پہاڑ سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ قائم ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ حقیقت بھی ثابت ہوتی ہے کہ امامنا فی الوصول والبلا علی المرتضی، یہ تو حقیقت ہے کہ دنیا طریقت و تصوف میں جتنا فیضان جس کسی کے ہاتھ میں ہے وہ در علی المرتضی کی خیرات ہے، اور باب کرم فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے، فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کے دروازے سے بٹنے والی خیرات ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ شیخ احمد سرہندی فرماتے ہیں کہ منصب اعظم ہدایت اور افادہ بندگان خدا کا بعد بندگان خدا کا
بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مفوض علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو تھا۔ میں اس سے زیادہ بات نہیں پھیلاتا، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ خلافت راشدہ وہ الگ ہے، یہاں جس منصب کی بات ہے وہ الگ ہے، اس کو لے جا کر اس میں ملانا یہ خارجیوں کی نشانی ہے۔ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بڑی ناگوار گزری ہے۔ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بڑی ناگوار گزری ہے۔ خود کچھ سمجھ لینا، خود نتیجہ قائم کر لینا، خود کنفیوز ہونا، پھر الوسواس الخناس بن کر لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرنے کی کوشش کر کے قرآن کی حقانیت کو ثابت کرنا کہ وسوسے پیدا کرنے والے ابلیسی کی اولاد میں نہیں ہوتے، انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، من الجنۃ والناس۔ عزیزان محترم، یہ گمراہ گر لوگوں کا طریقہ ہے۔ خلافت راشدہ ایک الگ ہے، اور اولیاء کی ولایت کا جو منصب ہے وہ بالکل الگ ہے، ٹوٹلی الگ ہے۔ اگر کوئی اس کو ایک ملا کے دیکھتا ہے تو پھر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس ارشاد گرامی کا کیا مطلب ہے؟ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد بنیاد فرمایا ہے، جس کو داتا گنج بخش علی حجویری نے نقل کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے پھر؟ تو خلافت راشدہ الگ ہے، غوثیت کبریٰ یہ منصب الگ ہے۔ اب غوثیت کبریٰ کے منصب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ مقام حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کو عطا ہوا۔ کون فرما رہے ہیں؟ شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور فرماتے ہیں اس کے بعد مزید فرماتے ہیں، کنٹینیوشن ہے اس کا، احمد سرہندی مجدد الفسانی فرماتے ہیں، گویا اس مرتبے میں ہر دو خدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوش پر علی مرتضیٰ کے تھے۔ گویا اس مرتبے میں ہر دو خدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوش پر علی مرتضیٰ کے تھے۔ کیا مطلب نکلا؟ اس معاملے میں حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بقدم تھے، اور یہ منصب اعلیٰ علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو حق تعالی قبل نشائے عنصری یعنی پہلے پیدا ہونے سے اس عالم کے مرحمت فرمایا تھا۔ اب یہ منصب حضرت مولا کائنات کو کب عطا ہوا؟ اولیاء کی ولایت کا منصب حضرت مولا کائنات کو کب عطا ہوا؟ تو شیخ احمد سرہندی فرماتے ہیں کہ یہ منصب قبل نشائے عنصری یعنی پہلے پیدا ہونے سے اس عالم کے مرحمت فرمایا تھا۔ کائنات کی تخلیق سے پہلے، یہ ابھی پوری کائنات کی تخلیق نہیں تھی، اسی وقت حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کے سر پر اولیاء کی سرداری کا تاج جگمگا رہا تھا، جو آپ کی اولاد میں منتقل ہوتا ہوا اب اس وقت سلطان بغداد پیران پیر عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ کے سر پہ جگمگا رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ کائنات کی تخلیق سے پہلے ہی یہ مرتبہ حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کو حاصل تھا۔ اب یہاں پر شیخ احمد سرہندی فیصلہ فرما رہے ہیں کہ منصب کب سے مولا کائنات کے لیے ہے؟ ابھی دنیا بنی نہیں تھی اس وقت سے منصب آپ ہی کے لیے ہے۔ مزید فرماتے ہیں، کون فرما رہے ہیں؟ شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی فرماتے ہیں، اس لیے بعد نشائے عنصری رجوع تمام عالم خاص و عام کا اور ہدایت سب کی مفوض انہی سے رہی۔ فرماتے ہیں چونکہ عالم کی تخلیق سے پہلے سے آپ کے لیے منصب ثابت تھا، یہی وجہ ہے کہ جب عالم پیدا ہو گیا تو سب کی ہدایت کی ذمہ داری یعنی اولیاء کی ولایت کا یہ مرتبہ حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کے لیے ثابت رہا۔ اور اس منصب میں بعد علی کے حضرت فاطمہ اور حسنین کو بھی مشارکت تھی، اس لیے بعد حضرت علی کے یہ منصب اعلیٰ حضرات حسنین کو منتقل ہوا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کی شہادت کے بعد یہ مرتبہ امام حسین علیہ السلام کو عطا ہوا۔ کس طرح؟ مولا کائنات کے بعد امام حسن علیہ السلام کو پہلے عطا ہوا، پھر آپ کی شہادت کے بعد پھر یہ منصب امام حسین علیہ السلام کو عطا ہوا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ ہادی و رہنما سب کے ہوئے، اور تمامی نخبا اور نجبا اور تمامی اولیاء اللہ کو بغیر رجوع ان کے چارہ نہ ہوا۔ مولا کائنات کے بعد امام حسین کو جب یہ منصب عطا ہوا، جتنے نخبا نجبا اور جتنے اولیاء ہیں ان سب کو آپ کی طرف رجوع ہوئے بغیر کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں تھا۔ اور یہ منصب بعد حضرات حسنین علیہم السلام کے ائمہ اثنا عشرہ میں الگ ترتیب جاری رہا۔ اور ائمہ اثنا عشرہ کون ہے؟ ایک تو مولا کائنات، دوسرے امام حسن، تیسرے امام حسین علیہ السلام، ان کے بعد امام حسین علیہ السلام کی نسل پاک میں لائن سے آپ کے فرزند پھر پوتے پڑ پوتے لائن سے 9 پشتوں تک جملہ 12 امام ہوئے۔ اور بعد ائمہ اثنا عشر کے جب نوبت حضرت شیخ الاسلام محبوب سبحانی رضی اللہ عنہ کے پہنچی، وہ منصب اعظم آپ کو ملا، اور تمام اولیاء اور نجبا و نخبا اور اختاب آپ سے رجوع اور تابع فرمان ہوئے۔ اور یہ منصب حضرت محبوب سبحانی رضی اللہ عنہ کا تا قیام قیامت باقی اور جاری رہے گا۔
اس لیے حضرت نے فرمایا افلت شموس الاولین وشمسنا علی افق العلا لا تغرب، افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا علی افق العلا لا تغرب، یعنی ڈوب گئے آفتاب اولین کے اور میرا آفتاب بلندی آسمان پر ہے، کبھی نہ ڈوبے گا۔ اس لیے بڑے بڑے اولیاء اللہ کے جن کی کرامت مشہور اور معروف تھی اور وہ خطب اپنے وقت کے تھے، خدمت گزاری حضرت محبوب کی کرتے تھے۔ اب فرماتے ہیں کہ ائمہ اثنا عشرہ کے بعد یہ مقام، یہ مرتبہ جب حضور پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوا تو تمام اولیاء اور نجبا اور اقطاب آپ سے رجوع اور آپ کے تابع فرمان ہوئے، اور یہ منصب حضرت محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کس کو عطا ہوا؟ تو فرماتے ہیں اور یہ منصب حضرت محبوب سبحانی رضی اللہ عنہ کا تا قیام قیامت باقی اور جاری رہے گا۔ اس لیے حضرت نے فرمایا افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا علی افق العلا لا تغرب، یعنی ڈوب گئے آفتاب اولین کے اور میرا آفتاب بلندی آسمان پر ہے، کبھی نہ ڈوبے گا۔ اسے صاحب کتاب فرماتے ہیں، اب دیکھیے یہاں شیخ احمد سرندی مجدد الفسانی کے ارشاد گرامی کا مطلب کیا ہوا؟ جو ملفوظات مبارک میں آپ نے جو مضمون بیان فرمایا اس کا خلاصہ کیا نکلا کہ اولیاء کی ولایت اور سرداری کا منصب پہلے مولا کائنات کو، پھر حسنین کو، پھر 12 اماموں تک جاری رہنے کے بعد پھر وہ منصب حضرت مولا کائنات، پھر اس کے بعد یہ منصب 12 اماموں کے بعد سرکار غوث پاک حضور پیرانی پیر قطب ربانی غوث سمدانی محبوب سبحانی شیخ عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوا۔ اور اس کے بعد صاحب کتاب جذبات حبیبیہ فرماتے ہیں اس لیے بڑے بڑے اولیاء اللہ کہ جن کی کرامات مشہور اور معروف تھی اور وہ خطب اپنے وقت کے تھے، خدمت گزاری حضرت محبوب کی کرتے تھے۔ فرماتے ہیں چونکہ یہ منصب اقطاب کی بھی سرداری کا منصب ہے، سب اولیاء آپ کے تابع فرمان ہو چکے ہیں، یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے اولیاء اللہ جن کی ولایتوں کے ڈنکے بج رہے ہیں، جن کی ولایتوں کے چرچے ہیں اور جن کے مقامات و مراتب کی بلندی اپنی جگہ ثابت ہے، لیکن وہ بھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت گزاری کرتے تھے۔ چنانچہ بہجت الاسرار میں شیخ ابو عمر عثمان رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ شیخ بقا بن بطو اور شیخ علی بن ہیتی اور سید شریف اور ابو سعید خیلوی رحمۃ اللہ علیہم جب مدرسے میں حضرت محبوب سبحانی رضی اللہ عنہ کے آتے تھے اور دروازے کو مدرسے حضرت کے جاروب دیتے تھے اور آپ پاشی کرتے تھے اور بغیر حکم مدرسے میں نہیں جاتے تھے اور نہ بغیر حکم کے بیٹھ جاتے تھے، اور جب حضرت بیٹھنے کا فرماتے پہلے امان طلبی کر کے بکمال ادب بیٹھتے تھے۔ اگر وقت سواری حضرت کے حاضر رہتے، کوئی رکاب حضرت کا تھامتا، کوئی غاشیہ دوش پر اٹھا لیتا، اگر حضرت نے منظر ولایت اور بزرگی ان حضرات کو منع فرمایا تو اولیاء اللہ بزبان حال عرض کرتے بمثل ھذا نتقرب الی اللہ عز وجل، یعنی اے محبوب خدا کے ہم ایسی خدمات سے آپ کی نزدیکی خدا تعالیٰ کے حاصل کرتے ہیں۔ یعنی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اولیاء و اقطاب جو ادب کیا کرتے تھے، بہجت الاسرار شریف کی روایت یہاں پر لا رہے ہیں، شیخ ابو عمر عثمان سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ شیخ بقا بن بطو، شیخ علی بن ہیتی اور سید شریف اور ابو سعید خیلوی یہ کون ہیں؟ اقطاب ہیں۔ یہ اولیاء کے جو اعلیٰ ترین مراتب میں جو اقطاب کا مرتبہ ہوتا ہے اس مرتبے میں یہ ثابت رہنے والے ہیں، وہ مرتبہ ان کو نصیب ہوا ہے۔ یہ 4 نام جو یہاں پر لیے جا رہے ہیں، شیخ ابو عمر عثمان نے جو 4 نام یہاں پر ذکر کیے، چاروں نام اقطاب کے ہیں، مطلب اولیاء اللہ میں جو سب سے اونچی کیٹیگری ہے اقطاب کے یہاں پر نام لیے جا رہے ہیں۔ تو 4 اقطاب کے نام لے رہے ہیں، ایک شیخ بقا بن بطو، دوسرے شیخ علی بن ہیتی، تیسرے سید شریف، چوتھے ابو سعید خیلوی رحمۃ اللہ علیہم۔ یہ ہر کوئی اپنی جگہ ولایت کا پہاڑ ہے اپنی جگہ، اور ان میں سے ہر کوئی ایسا ہے کہ جس کی کرامتیں بکثرت ظاہر ہوئی ہیں۔ ایسے صاحب کرامت، صاحب ولایت، بزرگان دین جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آتے تو کیا کرتے؟ تو بہجت الاسرار شریف میں ہے، شیخ ابو عمر عثمان کہتے ہیں کہ شیخ بقا بن بطو، علی بن ہیتی، سید شریف، ابو سعید خیلوی جب غوث پاک کے مدرسے میں آتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ کوئی مدرسے میں جھاڑو دیتا تھا، کوئی مدرسے میں پانی ڈال کر مدرسے کے فرش کو صاف کیا کرتا تھا، اور کوئی بغیر حکم کے مدرسے کے اندر آتے نہیں تھے۔ جب آ جاتے تو جب تک حکم نہیں ہوتا بیٹھتے نہیں تھے، جب بیٹھنے کا حکم ہوتا تو عرض کرتے تھے الامان یا خطبۃ زمان، ہم بیٹھیں گے تو صحیح لیکن پہلے آپ امان عطا کیجیے، کیونکہ بیٹھنے میں اب بیٹھ جانے کے بعد مطلب آپ کی صحبت میں جب ہم رہیں گے، کبھی 19-20 میں اگر کسی بات کا فرق ہوا تو کہیں ہماری ولایتیں سلب نہ ہو جائیں۔ آپ بیٹھنے کا تو حکم دے رہے ہیں لیکن امان دیجئے کہ اگر کچھ تھوڑا بتخاذ بشریت اگر کچھ ہو گیا
تو ہم آپ کی امان میں رہیں گے۔ الامان یا خطبۃ زمان کہہ کے امان طلب کر کے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدرسے میں بیٹھتے اور پورے ادب کے ساتھ بیٹھتے۔ مطلب یہ ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کا یہ حل تھا کہ جس مدرسے میں آپ کا درس ہوتا، وقت کے اختاب آتے، کوئی جھاڑو دیتا، کوئی پانی ڈال کے فرش دھوتا، یہ کام اختاب کیا کرتے تھے آپ کے مدرسے میں۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سرکار غوث پاک کا مقام کیا، مرتبہ کیا ہے۔ ادب کا یہ حال ہوتا اختاب کا کہ حکم کے بغیر داخل نہ ہوتے، داخل ہو جانے کے بعد حکم کے بغیر بیٹھتے نہیں تھے، بیٹھنے کا حکم ہوتا تو پہلے امان طلب کرتے اور اس کے بعد بیٹھتے، اور اگر جب دیکھتے کہ اگر اس کے بعد سرکار جب سواری پر سوار ہوتے، اختاب میں سے، عام لوگوں کی بات نہیں، اختاب میں سے کوئی بڑھ کے رکاب تھام لیتا، کوئی غاشیہ حضرت کا دوش پر اٹھا لیتا، اور کبھی کبھی سرکار غوث پاک ان کے مراتب کا خیال کر کے اگر یہ کہتے کہ ایسا آپ لوگ کیوں کر رہے ہیں، دوسرے لوگ بھی تو یہ کام کر سکتے ہیں، تو وہ لوگ زبان حال سے عرض کرتے تھے کہ اے محبوب سبحانی، آپ ہم کو اس خدمت سے مت روکیں، کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ آپ کی خدمت کرنے سے رب العالمین کا قرب ہم کو حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے سے آپ ہمیں منع مت کیجیے، ہم کو رب العالمین کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ میں گیا تھا دیکھنے محبوب سبحانی کی شکل، کیا تماشا ہے خدا مجھ کو ملا بغداد میں۔ عزیزان محترم، یہ لوگ خدمت کرتے تھے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہ بات بولنے والے کون ہیں؟ اولیاء و اقطاب ہیں۔ شیخ بخا بن بطو ایسا کہتے تھے، شیخ ابو سعید خیلوی ایسا کہتے تھے، سید شریف ایسا کہتے تھے، علی بن ہیتی ایسا کہتے تھے کہ بمثل ھذا نتقرب الی اللہ عز وجل، اس طرح کے کام کر کے یا امام الزمان یا غوث الملکوت ہم رب العالمین کا قرب حاصل کرتے ہیں، بندوں کو خدا کا قرب حاصل کرنے سے آپ مت روکیے، کیونکہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کرنا یہ گویا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کی طرح تھا، جس سے ان کے مراتب رب العالمین کی بارگاہ میں بلند ہوتے اور وہ ان کو قرب حاصل ہوتا۔ عزیزان محترم، یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اولیاء میں جو سب سے بلند کیٹیگری ہے اقطاب، وہ اگر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کرتے، آپ کے مدرسے میں آ کے جھاڑو دیتے، پانی ڈالتے، آپ کی سواری کا غاشیہ جوش پر اٹھاتے، آپ کی سواری کا رکاب تھامتے، تو رب العالمین کے قرب کی منزلوں میں ان کے لیے بھی اضافہ ہوتا تھا۔ سناتے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ راوی صدر یہ بھی لکھتا ہے، یعنی مطلب اسی کتاب میں یہ روایت بھی ہے کہ اکثر اولیاء عارفین عراق جو ہم اثر حضرت کے تھے، دہلیز مدرسہ کو بوسہ دیتے تھے۔ اور بہجت الاسرار میں ہے کہ عراق میں جو اولیاء و عارفین تھے جو سرکار غوث پاک کے زمانے کے تھے، ابھی سرکار غوث پاک باحیات تھے، جب سرکار اپنے حجرے مبارک میں اور اپنے مدرسے میں جب جلوہ فرما ہوتے تو اندر داخل ہونے سے پہلے آپ کے دروازے کی دہلیز کو، مدرسے کی دہلیز کو بوسہ دے کر وہ اندر آیا کرتے تھے۔ راوی صدر یہ لکھتا ہے کہ اکثر اولیاء عارفین عراق جو ہم اثر حضرت کے تھے، دہلیز مدرسہ کو بوسہ دیتے تھے۔ اس کے بعد صاحب کتاب فرماتے ہیں اور یہی دلیل سے ارباب طریقت نے مرشد کی دہلیز یا خبر کو بوسہ دینا جائز رکھا ہے۔ اب یہ دلیل یہاں سے کس نے دلیل پکڑی ہے؟ تو فرماتے ہیں بعض ارباب طریقت نے، یعنی اس سے ارباب طریقت نے دلیل پکڑی ہے کہ مرشد کی دہلیز کو یا خبر کو بوسہ دینے کو ارباب طریقت نے جائز کہا ہے۔ ہمارے پاس خبر کا بوسہ جائز ہے، اور جس حجرے میں خبر ہے اس خبر کے دروازے کا یا اس کی چوکھٹ کا بوسہ دینا بھی جائز ہے۔ فرماتے ہیں کہ ارباب طریقت نے، اور یہی دلیل سے ارباب طریقت نے مرشد کی دہلیز یا خبر کو بوسہ دینا جائز رکھا ہے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے کہ بزرگوں کے خبروں پر یا ان کے روضے کے دروازے کی چوکھٹ کو جو بوسہ دیتے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ اقطاب وقت عارفین عراق حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدرسے کی دہلیز کو بوسہ دیتے تھے۔ سرکار غوث پاک کو معلوم تھا، آپ منع نہیں فرماتے تھے، بوسہ دینے والے بھی اقطاب تھے، اور معلوم ہونے کے باوجود جو منع نہیں فرماتا تھا وہ ایسا آفتاب تھا کہ وہ آفتاب شریعت بھی تھا، آفتاب طریقت بھی تھا۔ نہ شریعت کا ان سے بڑھ کر کسی کو علم ہے، نہ طریقت کا ان سے بڑھ کر کسی کو علم ہے۔ یہاں پر میں یہ بات بول کے بات کو آگے بڑھاؤں، آج حدیث کی جو 6 کتابیں ہیں سیاہ ستہ، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ اور نسائی، یہ 6 کتابیں حدیث کی سیاہ ستہ بہت مشہور ہیں۔ 6 کی 6 کتابوں کے جو مصنف ہیں پورے 6 کے 6 ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ 6 کے 6 کوئی اس میں سے ڈائریکٹ شاگرد ہے، کوئی شاگرد کے شاگرد ہے۔ مثلا امام بخاری ڈائریکٹ شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل کے، جبکہ امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد ہیں، امام بخاری امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں۔ اس طرح ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ 6 کی 6 کتابوں کے محدثین امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ پورے آپ کے شاگرد ہیں۔ اور امام احمد بن حنبل کے مزار پر جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تھے، ایک مرتبہ کسی مقام پر دعوت میں گئے تھے، آتے آتے
جب ان کے مزار پر تشریف لے گئے تھے تو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی خوشی کا یہ حال تھا کہ جسم کے ساتھ خبر کے باہر نکل کے آ گئے سرکار غوث پاک کے استقبال کے لیے، یعنی روحانی طور پہ نہیں، جس روح مال جسم خبر کے باہر نکل کر آ گئے۔ جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مزار مبارک پر دیکھا، بہت امام بخاری کے، امام مسلم کے، امام ترمذی کے، امام ابو داؤد کے، امام ابن ماجہ کے، امام نسائی کے، سب کے امام، اصحاب سیاہ ستہ کے پورے محدثین کے جو امام ہیں، امام احمد بن حنبل، ان کی خبر پر حضور غوث پاک تشریف لے گئے تو امام احمد بن حنبل پر ایسا وجد کا عالم طاری ہوا اور ایسی ان کی روحانیت ظاہر ہوئی کہ خبر کھل گئی، جسم کے ساتھ خبر کے باہر نکل کے آ گئے۔ عزیزان محترم، ہم امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں کہ ابھی تو قیامت قائم نہیں ہوئی، خبر کے باہر تو اس وقت نکلنا تھا جب کہ سور پھونکا جائے۔ اب کوئی کچے دماغ کا آدمی پوچھ سکتا ہے کہ یہ کہاں ہے، تو یہ بھی بہجت الاسرار میں ہے، یہ بھی بہجت الاسرار شریف میں ہے۔ اگر کوئی بولے کہ ہم بہجت الاسرار کو نہیں مانتے تو ہم ایسا بولنے والے کو نہیں مانتے۔ اگر کوئی کافر بولا کہ ہم قرآن مجید کو نہیں مانتے تو ہم اس کافر کی اس بات کو نہیں مانتے۔ اگر کوئی غیر مخلص بولا کہ ہم امام ابو حنیفہ کو نہیں مانتے تو ہم ایسا بولنے والے کو نہیں مانتے۔ اگر کوئی کہے کہ ہم بہجت الاسرار کو نہیں مانتے تو تو مانتا ہے نہیں مانتا ہے تیرے گھر میں بیٹھا، ہم تجھے بھی نہیں مانتے، ہم تجھے نہیں مانتے۔ بہجت الاسرار شریف میں باقاعدہ روایت ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جب تشریف لے گئے تو امام احمد بن حنبل خبر کے باہر جسم کے ساتھ نکل کے آ گئے۔ ہم عالم تصور میں عرض کرتے ہیں امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں کہ ابھی تو اسرافیل نے سور نہیں پھونکا، پھر آپ خبر کے باہر کیوں نکل کے آ گئے؟ تو امام احمد بن حنبل کی عقیدت جواب دے رہی ہے کہ اسرافیل کے سور کا انتظار تو کرتے بیٹھ، محمد الرسول اللہ کے نور کا جلوہ میری خبر پہ جگمگا رہا ہے۔ اب میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ سور پھونکا گیا کہ نہیں پھونکا گیا، میں تو بہرحال باہر نکل کے ہی آؤں گا۔ باہر نکل کے آ گئے، وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی عام عادت مزارات پر جانے کی نہیں تھی، عام عادت نہیں تھی آپ کی اس طرح مزارات پر جانے کی، حالانکہ آپ نے حکم دیا ہے کہ مزارت کی اہل اللہ کے مزارت کی زیارت کی جائے۔ الفتح الربانی کی 5ویں مجلس میں ہے کہ آپ نے حکم دیا ہے اپنے متوسلین کو کہ اولیاء اللہ کی مزارات کی زیارت کے لیے جایا کرو، یہ سرکار غوث پاک کا حکم ہے ہمارے لیے۔ لیکن خود آپ کی عادت یہ تھی کہ آپ زیادہ تر اس طرح عادی نہیں تھے جانے کے۔ امام احمد بن حنبل کے مزار پہ بھی جو اس دن گئے تھے، کہیں دعوت میں جا کے آ رہے تھے تو آتے آتے راستے میں امام احمد بن حنبل کا مقبرہ راستے میں پڑا، تو اب ان کی خدمت جاگی اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ان کے حجرے مبارکہ میں تشریف لے گئے۔ تو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی خوشی کا یہ حال تھا کہ انہوں نے اسرافیل کے سور پھونکنے کا انتظار نہیں کیا، جسم کے ساتھ خبر کے باہر نکل کر آ گئے۔ اور اس کے بعد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سے معانقہ فرمایا۔ اس کے بعد ایک تاریخی جملہ کہا، ابھی میں نے آپ کے سامنے صوفیہ کے امام کی بات کہی، جنید بغدادی کی بات کہی، کوئی صوفی دم نہیں مار سکتا ان کی بات کے بعد، وہ تو طریقت کے حوالے سے تھی۔ اب آپ سنیے شریعت کے حوالے سے ایک بات، ائمہ شریعت کے حوالے سے ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ جو حوالہ دیتے ہیں نا، امام بخاری نے حدیث نقل کی، امام مسلم نے، امام ترمذی نے، امام ابو داؤد نے، امام ابن ماجہ نے، امام نسائی نے، یہ 6 کے 6 اماموں کے استاد یا استاد الاساتذہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سے معانقہ فرمایا اور ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا۔ احمد بن حنبل نے کہا سرکار غوث پاک سے کہ اے عبد القادر، ہم علم شریعت میں بھی، علم طریقت میں بھی آپ کے محتاج ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ علم شریعت ہمارا ہے، علم طریقت آپ کا ہے، آپ 450 سال کے بعد پیدا ہوئے، پہلے پیدا ہو گیا۔ امام بخاری میرے شاگرد ہیں، مسلم ترمذی ابو داؤد ابن ماجہ نسائی سب میرے شاگرد ہیں، لہٰذا طریقت آپ کی ہے، شریعت ہماری ہے، آپ اپنی جگہ طریقت کے بادشاہ ہیں، تو ہم کو اللہ تعالیٰ نے شریعت کا علم دیا، یہ نہیں کہا۔ حالانکہ دنیا کہتی ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مخلد ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ، حنبلی ہیں، لیکن خود امام احمد بن حنبل نے کیا کہا؟ اب ٹھیک ہے، سرکار غوث پاک نے حنبلی فقہ پہ کرم فرما کے اس کی بقا کا سامان کرنے کے لیے بحکم رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس فقہ پر آپ نے عمل فرمایا۔ فقہ حنبلی کی اہمیت اپنی جگہ ہے، امام احمد بن حنبل کا مقام پہاڑ سے زیادہ اونچا اپنی جگہ ثابت ہے، لیکن سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے وہ بات تو آپ کے ساتھی ہے۔ امام احمد بن حنبل کیا فرماتے ہیں کہ اے عبد القادر، علم شریعت اور علم طریقت میں ہم آپ کے محتاج ہیں۔ تو پورے شاگردوں کے استاد علم شریعت میں محتاج ہے، تو آپ اندازہ لگائیے۔ اس واسطے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا لقب ہوا شیخ الامت المحمدیہ، بڑے بڑے ائمہ کے استاد، استادوں کے استاد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ علم شریعت میں بھی ہم آپ کے محتاج ہیں، علم طریقت میں بھی ہم آپ کے محتاج ہیں۔ جنید بغدادی کے اس قول کو، احمد بن حنبل کے اس قول کو اگر ایک جگہ جمع کر لیا جائے تو پھر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ شیخ الامت المحمدیہ، دنیا ولایت میں اگر کسی کا لقب ہو سکتا ہے سوائے سرکار غوث پاک کے، آپ کے بعد قیامت تک اور کسی کا لقب نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے آپ کا لقب ہوا، آپ صرف شیخ الطریقت القادریہ نہیں ہیں بلکہ آپ شیخ الامت المحمدیہ ہیں، آپ امام اہل سنتی والجماعہ ہیں۔ احمد بن حنبل جن کے بارے میں یہ کہیں کہ شریعت و طریقت کے علم میں ہم آپ کے محتاج ہیں،
जुनैद बगदादी जिनके बारे में कहें कि मैंने अपने गर्दन उनके कदमों में झुका दी, उनको अब्दुल कादिर गिलानी कहते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, अब सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार के मदरसे में जब औलिया अख्ताब आते थे तो आपके दहलीज़ मुबारक को बोसा देकर आते थे, और इसी से अरबाब तरीक़त ने मुर्शिद की दहलीज़ या ख़बर को बोसा देना जायज़ रखा है। उसके बाद फरमाते हैं, मनखुल है कि शेख माजिद कुर्दी सुदूर औलिया मुखर्रब और औताद वासिलीन बारगाह रब से हैं, करामात उनकी मशहूर हैं। चुनाचे नकल है कि एक रोज़ एक शख्स ने उनके हुजूर में आकर अर्ज़ किया कि मेरा इरादा है कि ख़दम तजरीद से हज बैतुल्लाह शरीफ का करूँ। शेख ने उसको एक कान सा चूबी मरहमत फरमाया और इरशाद किया कि अगर तुझको हाजत वज़ू की हो आब शीरीन इस कासे से मिलेगा, और अगर तशनीगी हो दूर हो, और अगर भूख हो सत्तू मिला करेगा। वो शख्स निहायत खुश होकर वो कांसा लिया और राही बैतुल्लाह शरीफ का हुआ। अब यहाँ पर देखिए आप, एक रिवायत ला रहे हैं, वो रिवायत किससे ला रहे हैं? एक ऐसे वली से जो इतने बड़े साहिब करामत थे, शेख माजिद कुर्दी रहमतुल्लाह अलैह, इराक़ के बहुत बड़े साहिब करामत बुज़ुर्ग थे ये। उनके बारे में साहिब किताब फरमाते हैं कि सुदूर औलिया मुखर्रब और औताद वासिलीन बारगाह रब से हैं। सुदूर औलिया मुखर्रब और औताद वासिलीन बारगाह रब से हैं। औताद में से हैं वो, औलिया अल्लाह के सरदारों में से हैं, बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं और करामतें उनकी इतनी मशहूर हैं। रिवायत में आता है, नकल है कि एक मरतबा एक शख्स उनकी खिदमत में आया, हज़रत शेख माजिद कुर्दी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में आया। अर्ज़ गुज़ार हुआ, सरकार मेरा इरादा है कि ख़दम तजरीद से बैतुल्लाह शरीफ का हज करूँ, यानी कोई चीज़ साथ ना लूँ और बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत के लिए जाऊँ, सामान साथ लिए बगैर। उस ज़माने में सफ़र पैदल करते थे ना, उस ज़माने की बात, साथ कोई सामान लिए बगैर जाऊँ, काबे का हज करूँ, ये इरादा है। तो हज़रत ने एक कांसा लकड़ी का, एक कांसे चूबी लकड़ी का एक कांसा उस शख्स को अता फरमाया और इरशाद हुआ, अगर तुझको वज़ू की हाजत हो आब शीरीन इस कांसे से मिलेगा, तशनगी होगी तो दूर होगी, भूख हो तो सत्तू मिला करेगा। एक कांसा उठा के दे दिया, फरमाया वज़ू के लिए पानी होना है तो इसमें से तुझे पानी मिलेगा, प्यास लगेगी आब शीरीन मिलेगा, पानी पी लेना, भूख लगेगी उसी में से तुझे सत्तू मिल जाएगा, खा लेना। यानी खाने पीने और इस्तेमाल के लिए पानी और खाने का होगा मुकम्मल इंतज़ाम उसी वक्त फरमा दिया। तो कैसी उनकी विलायत रही होगी, आप अंदाज़ा लगाइए। एक लकड़ी के कांसे को हाथ में उठा कर दे दिया, फरमाया वज़ू की ज़रूरत हो तो पानी इसमें से निकलेगा, प्यास लगेगी तो पीने का पानी मिलेगा, भूख लगेगी तो गैब से सत्तू मिलेगा खाने के लिए। ऐसे बुज़ुर्ग थे वो शख्स निहायत खुश होकर वो कांसा लिया और राही बैतुल्लाह शरीफ का हुआ। असनाए राह में जब उसको हाजत वज़ू की होती थी, बक़दर ज़रूरत पानी उस कांसे से पाता, और जब तशनगी होती यानी जब प्यास लगती, जब तशनगी होती उसी कांसे से शीर मखलूत बशात पाता, और अगर प्यास लगती तो बाद वक्त देखता है इसमें दूध है कि जिसमें शहद मिला हुआ है, ऐसी उम्दा ग़िज़ाएँ इसको मैसर आती। और अगर भूख होती, सत्तू शक्कर मिला हुआ मिलता, आटे का सत्तू उसमें शक्कर मिली होती वो मिल जाता। ऐसे बहुत करामत शेख माजिद के मशहूर हैं, यानी ऐसी एक नहीं उनकी ऐसी कई करामतें हैं। एक करामत बतौर मिसाल के यहाँ पर पेश की गई कि शेख माजिद कुर्दी कितने बड़े बाकरामत बुज़ुर्ग थे। लकड़ी का कांसा दे दिया तो उस शख्स का पूरा सफ़र हज आसान हो गया। बाद वक्त तो पीने के पानी की जगह शहद मिला हुआ दूध मिला करता था, कभी सत्तू के साथ शक्कर मिली हुई निकलती, इस तरह उसका इंतज़ाम हुआ। लकड़ी के कांसे को हाथ लगा के अता फरमा दिया तो कुदरत इलाही से, रहमत इलाही के ऐसे ख़जाने उसमें से उबलने लगे। ऐसी बड़ी शख्सियत है शेख माजिद कुर्दी रहमतुल्लाह अलैह। ऐसे बड़े बुज़ुर्ग हैं। यहाँ से मालूम होता है कि औलिया अल्लाह की करामतें ज़ाहिर करने के दो तरीक़े हैं। एक वली ख़ुद करामत ज़ाहिर करता है, और उससे बड़ा मरतबा यह है कि वली जिससे चाहता है उससे करामत ज़ाहिर कराता है अपनी। शेख माजिद कुर्दी रहमतुल्लाह अलैह की विलायत की शान यह है कि ख़ुद हज़रत हाथ में लेके निकाल रहे हैं तो एक अलग बात है, कांसा उसको उठा कर दे दिया, फरमाया तुझे जब ज़रूरत पड़ेगी जो चाहेगा मिलेगा। ये विलायत की बहुत बड़ी शान होती है। तो ये कैसे होता है, तो एक वली क्या करते हैं कि किसी शख्स से करामत ज़ाहिर करने का इरादा करते हैं तो उसी बुज़ुर्ग की करामत इस शख्स से ज़ाहिर होती है। शेख माजिद कुर्दी हैं कि जिन्होंने कांसा देकर उस शख्स से अपनी करामतों को ज़ाहिर करवाया था। और इधर हमारे सरकार, हमारे पीर हुज़ूर गौसे आज़म दस्तगीर हैं कि क़यामत तक के अपने करोड़ों मुरीदों में से जिसके ताल्लुक़ से इरादा फरमा ले उस क़ादरी से करामतें ज़ाहिर होने लग जाती हैं। शेख माजिद कुर्दी के दरवाज़े पर आने वाले से अगर करामत ज़ाहिर हो सकती है तो अब्दुल कादिर गिलानी की खैरात जिसके हाथों में हो, अगर उससे करामत ज़ाहिर तो क्या कौन सी हैरत की बात है। ये करामत का ऊँचा मरतबा होता है। यानी मतलब ये कि ख़ुद करामत ज़ाहिर करना एक अलग बात है, जिसके ताल्लुक़ से इरादा कर ले उससे करामत ज़ाहिर हो जाती है। तो शेख माजिद कुर्दी रहमतुल्लाह अलैह का यही हाल था कि उन्होंने उस शख्स से इस तरह करामतें ज़ाहिर करवाई थी और रास्ते भर उस शख्स के साथ ये मामला होता रहा। अज़ीज़ान मोहतरम, फरमाते हैं कि ऐसे बहुत करामत शेख माजिद के मशहूर हैं।
اب اچانک ان کا ذکر کیوں نکلا درمیان میں؟ یہ بتانے کے لیے کہ ایسے بڑے صاحب کرامت بزرگ لکڑی کے کاسے کو ہاتھ لگا دیں تو دودھ و شہد نکلنا شروع ہو جائے اس میں سے، اب ان کا بارگاہ غوثیت میں آپ میں ادب کیا تھا؟ وہ بتانے کے لیے یہاں پر وہ روایت لاتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وحدت الاسرار میں شیخ ماجد کردی سے مذکور ہے کہ وہ کہتا تھا، شیخ ماجد کردی کیا کہتے تھے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں؟ تو ارشاد حق بنیاد فرماتے تھے سیدنا شیخ ماجد کردی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز ارشاد فرمایا کرتے تھے الشیخ عبد القادر امام اہل الطریق وشیخ شیوخہ فی هذا العصر بنورہ یستضیء اہل القلوب فی احوالہم ومن بہجۃ سریرتہ تتسع اسرار اہل الحقائق فی معارفہم ونورہ مضیء من النور النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبرقخ نظم بہجتہ مستمدۃ من الاصل النبوی وبہ قوامها وعلیہ اعتمادہ۔ یہ فرماتے تھے شیخ ماجد کردی۔ کیا مطلب نکلا؟ یعنی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ امام اہل طریقت کا اور شیخ المشائخ اس اہل طریق کا ہے اس زمان میں۔ فقیر کہتا ہے کہ مراد اس قید اثر سے یہ نہیں ہے کہ خصوصیت امامت اور شیخ المشائخی حضرت کی اسی زمانے میں ہوئی ہو اور ما قبل اور ما بعد میں نہ ہو، بلکہ لفظ علی سبیل عادت کہا گیا ہے۔ یہاں پر ایک بہت اہم بات ہے، دیکھیے جو صاحب کتاب توجہ فرما رہے ہیں، ایک عربی میں ایک محاورے کے طور پر ایسا بولتے ہیں، مثال کے طور پر ہم درود پڑھتے ہیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، ہم خود پڑھتے ہیں خطبات میں محاورتاً اے رب العالمین سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نازل فرما، آپ کے آل و اصحاب پر، کب تک؟ ہمارے آج کے دن سے لے کر قیامت تک، من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ تو کیا مطلب نکلا؟ آج کے دن سے پہلے کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہیں تھا؟ یا پھر کیا قیامت قائم ہو جانے کے بعد اس کے بعد درود نہیں ہوگا؟ وہ جو لفظ آتا ہے صرف محاورتاً ہوتا ہے، اس سے حقیقت ثابت نہیں ہوتی، محاورے کے طور پہ بولتے ہیں۔ ایسا بہت سارے مقامات پر آیا ہے، جیسا کہ اب یہاں پر دیکھیے کہ اب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شیخ ماجد کردی فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں شیخ عبد القادر امام اہل الطریق، کہ شیخ عبد القادر الجیلانی طریقت کے راستے چلنے والوں کے امام ہیں، وہ شیخ شیوخہ فی ھذا العصر، اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شیوخ، اس کے شیوخ کے شیخ ہیں اپنے زمانے میں، یا مطلب یہ نکلا کہ خود اپنے شیوخ کے شیخ ہیں اپنے زمانے میں، یعنی مطلب یہ کہ سب کے شیخ ہیں، خود اپنے شیخوں کے بھی شیخ ہیں، یہ مطلب ہے اس کا۔ پیرانی پیر کا مطلب ہی تو یہی ہے نا، پیرانی پیر کا مطلب کیا ہے؟ پیر پیراں مطلب کیا؟ ہر مرید، پیرانی پیر کا مطلب کیا؟ ہر پیر اپنے مرید کا پیر ہوتا ہے، اپنے مرید کا پیر ہوتا ہے۔ اور غوث پاک کی شان یہ ہے کہ جس دن آپ نے ابو سعید مبارک مخزومی کے ہاتھ پر بیعت فرمائی، ائمہ اہل بیت کو چھوڑ کر جتنے شیوخ خود ان کے سلسلے میں تھے سب غوث پاک کے مرید بن گئے۔ جس دن ابو سعید مبارک مخزومی نے غوث پاک کا ہاتھ پکڑا بیعت دینے کے لیے، تو سیدنا ابو سعید مبارک مخزومی کی وساطت سے ان کے شیوخ سلسلہ پورے کے پورے غوث پاک کے مرید بن گئے اس دن۔ تو اس واسطے آپ کو کہتے ہیں پیرانی پیر۔ پیر مریداں تو ہر کوئی ہوتا ہے، لیکن آپ پیر پیراں ہیں، آپ پیروں کے پیر ہیں، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ خود اپنے پیروں کے آپ پیر ہیں، ائمہ اہل بیت کو چھوڑ کر۔ ائمہ اہل بیت کو چھوڑنا اس لیے ضروری ہے کہ وہ تو آپ کے آباء و اجداد ہیں، آپ اسی اصل کی فرع ہیں، وہ تو انڈرسٹوڈ ہے وہ بات، لیکن ائمہ اہل بیت کو چھوڑ کر اس کے بعد بقیہ جتنے شیوخ ہیں ان سب کے آپ پیر ہیں۔ تو فرماتے ہیں فی ھذا العصر، اس زمانے میں، تو اس زمانے کا مطلب کیا؟ اس سے پہلے کے زمانے میں نہیں تھے، حالانکہ ابھی آپ نے سنا کہ جنید بغدادی نے 200 سال پہلے اپنی گردن جھکا دی، ممبر پر واز کرتے کرتے گردن اپنی 200 سال پہلے جھکا دی سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حالانکہ وہ زمانہ سرکار غوث پاک سے پہلے کا زمانہ ہے۔ اور بعد کے زمانوں کے لیے تو آپ نے خود فرمایا کہ ہمارا سورج غروب ہونے والا نہیں ہے، یہ سورج غروب ہی نہیں ہوگا۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں جب سورج نکلتا ہے، چڑھتا ہے چڑھتا ہے چڑھتا ہے، اس کے بعد ڈھلنا شروع ہوتا ہے، پھر ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ بولتے ہیں ہر کمال را زوال، ہر کمال والے کو زوال ہے، ہر بڑھنے والے کو چڑھنا ہے، ہر چڑھنے والے کو اترنا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، یہ ورفعنا لک ذکرک کی ایسی نیابت ہے کہ یہاں چڑھنا ہی چڑھنا ہے، اترنے کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ چڑھنے کے بعد کیا ہے؟ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پچھلی گھڑی سے اور زیادہ بہتر ہے۔ یہاں پر واپس اترنے کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، اب یہاں ہمارے سرکار غوث پاک کے بارے میں شیخ ماجد کردی نے کہا فی ھذا العصر، تو صاحب کتاب فرماتے ہیں، فقیر کہتا ہے مراد اس قید اثر سے یہ نہیں ہے کہ خصوصیت امامت اور شیخ المشائخی حضرت کی اسی زمانے میں ہوئی ہو اور ما قبل اور ما بعد میں نہ ہو،
بلکہ یہ لفظ علی سبیل عادت کہا گیا ہے. جن لوگوں کو عربوں کا محاورہ نہیں معلوم ہے نا وہ لوگ یہاں پر کنفیوز ہو سکتے ہیں. جیسا کہ میں نے مثال پیش کی آپ کے سامنے, ہم درود میں پڑھتے ہیں ہم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین, قیامت تک درود نازل فرمانا. تو کیا مطلب اس کے بعد درود نازل نہیں ہوگا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قیامت قائم ہونے پر؟ علی سبیل العادت ہے, وہ عادت کے طور پر ایسا بول دیا جاتا ہے, اس سے حقیقت ثابت نہیں ہوتی, محاورتاً ایسا بول دیا کرتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ جیسا کہ کسی کو وحید الاصل فرید الدہر کہتے ہیں, چنانچہ خود سرور انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکشاف مرتبہ میں اپنے انا سید ابن آدم فی القیامہ وانا سید البشر وانا سید العرب والعجم, یعنی میں سید بنی آدم کا ہوں قیامت میں, اور میں سید بشر کا ہوں, اور میں سید عرب اور عجم کا ہوں فرمایا. پس اس قیودات سے کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید اولاد آدم کے صرف قیامت ہی میں ہے, آگے ابد میں نہیں ہے, ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا. یا حضرت سید بشر ہی کے ہیں, جن اور انس اور ملک اور عرب اور عجم وغیرہ کے نہیں, بلکہ حضرت سید تمام عالم کے اس عالم دنیا اور عالم آخرت اور روز قیامت میں ہیں. اگر کوئی حضرت رسالت کو ان خیوط کے ساتھ سید سمجھے محض غلط کیا اور موجب سیاہ روئے دارین کا ہوا, کیونکہ حق تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سید کل و سید ہما عالم ملک و ملکوت کیا ہے. اب یہاں پر دیکھیے, اب یہ محاورتاً ایسا کہا جاتا ہے, تو حدیث سے دلیل لا رہے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ, سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اولاد آدم کا سردار رہوں گا. تو کیا قیامت کے دن سردار رہیں گے تو کیا دنیا میں سردار نہیں ہے؟ پھر آپ کے فرمانے کا مطلب کیا ہے؟ محاورتاً آپ نے ایسا ارشاد فرمایا. اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید البشر, میں انسانوں کا سردار ہوں. تو کیا آپ جنات کے فرشتوں کے دیگر مخلوقات کے سردار نہیں ہیں؟ حالانکہ آپ فرما رہے ہیں انا سید البشر, تو ایسا بولنا اس کے منافی نہیں ہے. ایسے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید العرب والعجم, میں عرب و عجم کا سردار ہوں. اب عرب عجم سب زمین پر ہی رہتے ہیں, زمین کے باہر کی مخلوقات کے آپ سردار نہیں ہیں. حقیقت یہ ہے کہ آپ سید کل ہیں, سید ہما عالم ہیں. رب العالمین نے آپ کو ملک و ملکوت کا سردار بنایا. پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا در حقیقت محاورے کے طور پہ ہے. تو شیخ ماجد کردی کا یہ کہنا بھی محاورے کے طور پہ ہے, ورنہ حقیقت یہ ہے کہ سرکار غوث پاک امام اہل طریق ہیں, شیخ شیوخ ہیں, اپنے زمانے کے بھی, اپنے زمانے کے پہلے کے بھی, اپنے زمانے کے بعد کے بھی, پہلے کے زمانے کے لوگوں کے لیے بھی اور بعد کے زمانے کے لوگوں کے لیے بھی. اس کے بعد صاحب کتاب فرماتے ہیں ایسا ہی جناب محبوب امام اور شیخ الشیوخ کل اہل زمانے اول و آخر کے ہیں. وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کے امین ہیں. تو صاحب کتاب فرماتے ہیں جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار رہوں گا, ایسا فرمانے کے باوجود آپ قیامت سے پہلے بھی, قیامت قائم ہونے کے بعد بھی اولاد آدم ہی کے نہیں سب کے سردار ہیں. تو اسی سے سمجھیے کہ بولنا تو خیر بطور محاورہ کے ہے, حقیقت یہ ہے کہ جناب محبوب سبحانی حضرت پیران پیر رضی اللہ عنہ امام اور شیخ الشیوخ کل اہل زمانے اول و آخر کے ہیں. زمانے اول کے بھی زمانے آخر کے بھی سب مشائخ کے آپ امام ہیں, اور آپ کا شیخ ماجد کردی کا یہ کہنا بطور محاورہ کے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کے بارے میں قرآن مجید میں کہا فرمایا مالک یوم الدین, قیامت کے دن کا مالک ہے. تو کیا قیامت قائم ہونے سے پہلے وہ مالک نہیں ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. سورہ فاتحہ میں آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ عربی زبان میں کیا ہے, محاورے ہوتے ہیں کچھ خاص تاکید کے لیے, کسی خاص خصوصیت کا ذکر کرنے کے لیے اس طرح کہتے ہیں. شیخ ماجد کردی نے کہا کہ الشیخ عبد القادر امام اہل الطریق و شیخ شیوخہ فی ھذا العصر, اس زمانے میں. تو اس کا مطلب یہی یہ نہیں نکالا جا سکتا کہ بات پہلے کے زمانے میں نہیں تھے, بعد کے زمانوں میں نہیں ہے, وہ بطور محاورہ کے ہیں. ہم کہتے ہیں درود میں ہم پڑھتے ہیں من یومنا ھذا الی یوم القیامہ, اے اللہ آج سے لے کر قیامت قائم ہونے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نازل فرما. حالانکہ آج کے دن سے پہلے بھی درود نازل ہو رہا تھا, قیامت قائم ہونے کے بعد بھی درود نازل ہوگا. وہ حقیقت بھی اپنا جگہ ثابت ہے, ایسا بولنا بھی منع نہیں ہے. محاورے یعنی اول و آخر وقت میں درود ہے, اس میں سے یہ حصہ بھی شامل ہے, یہ مطلب اس کا لیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اول و آخر زمانوں کے بھی امام ہیں اور اس زمانے میں بھی آپ امام ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں ایسا ہی جناب محبوب امام اور شیخ الشیوخ کل اہل زمانے اول و آخر کے ہیں. پس جو بعض بزرگوں نے
نسبت حضرت محبوب کے ذکر لفظ اثر کا کیا ہے، بحسب عادت ہے، نہ عذرو یہ تخید۔ اگر کسی بزرگ نے ایسا کہا کہ زمانے کے امام ہیں، اس زمانے میں وہ امام ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں نکلتا کہ دوسرے زمانوں میں نہیں ہے۔ بطور محاورہ کے جس کا بھی قول اس طرح آئے گا سرکار غوث پاک کے بارے میں، یہی سمجھا جائے کہ بطور محاورہ کے، بطور عادت کے انہوں نے ایسا کہا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے زمانے میں آپ کی امامت ثابت نہیں تھی یا بعد کے زمانوں میں ثابت نہیں رہے گی، ایسا نہیں ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نوح کی کشتی طوفان میں تیر رہی تھی، اس وقت اس کشتی میں بھی موجود تھا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ابراہیم کو نمرود کی آگ میں ڈالا گیا تھا، اس وقت ابراہیم کے ساتھ اس آگ میں بھی موجود تھا۔ تو نور محمدی کی موجودگی کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی موجودگی قرار دے رہے ہیں، کیونکہ اسی نور کا پرتو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ علامہ جامی نے فرمایا تھا اگر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم، نہ آدم یافت توبہ، نہ نوح از غرق نجینا، نہ ایوب از بلا راحت، نہ یوسف حشمت و شوکت، نہ عیسیٰ آ مسیح آئی، نہ موسیٰ آ ید بیضا۔ فرماتے ہیں کہ اگر نام محمد کا ورد نہ کیے ہوتے تو نہ آدم کی توبہ قبول ہوتی، نہ نوح کی کشتی کنارے لگتی، نہ ایوب کی بیماری دور ہوتی، نہ عیسیٰ کو مسیحائی ملتی، نہ موسیٰ کو دم بیضا ملتا۔ یہ سب کچھ کیا ہے عزیزان محترم؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب در حقیقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک کا فیضان ہے۔ یہ سب کچھ تھی جمال مصطفیٰ کی پرتو افشانی، یہ سب کچھ تھی جمال مصطفیٰ کی پرتو افشانی، اور اسی جمال مصطفیٰ کا ایک پرتو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی۔ سرکار غوث پاک کا دیوان ہے، اس دیوان میں آپ ایک مقام پہ فرماتے ہیں جب نوح کی کشتی تیر رہی تھی طوفان میں، اس وقت ان کے ساتھ اس کشتی میں بھی موجود تھا۔ جب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تھا، آگ ابراہیم کے لیے گلزار بنی تھی، اس وقت اس آگ میں بھی ابراہیم کے ساتھ موجود تھا۔ مطلب یہ کہ نور محمدی کے وجود کو آپ نے اپنا نور قرار دیا ہے۔ جن کا یہ کہنا ہو کہ نوح کی کشتی میں موجود تھا، نارے نمرود میں ابراہیم کے ساتھ موجود تھا، ان کے لیے کوئی 470 ہجری سے لے کر 561 ہجری کی قید کہاں سے لگا سکتا ہے؟ جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں موجود تھے، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آگ میں جلوہ فرما تھے، ان کے لیے 470 ہجری سے لے کر 561 ہجری تک کی قید کون کم ظرف لگا سکتا ہے؟ عزیزان محترم، بولنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بطور محاورہ کیسا کہتے ہیں، بطور عادت کیسا کہتے ہیں، یا کچھ خاص خصوصیت ہوتی ہے تو ایسا کہہ دیتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب اس کے ماقبل اور مابعد کی نفی نہیں ہوتی۔ مالک یوم الدین کا مطلب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی خصوصی مالکیت کی جلوہ گری ہوگی، یہ بات صحیح ہے، لیکن مطلق ملکیت تو قیامت سے پہلے بھی ثابت ہے، قیامت کے بعد بھی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، وہ خصوصیت کے اعتبار سے ہے اس دن کی، ورنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن بھی، اس سے پہلے بھی، اس کے بعد بھی نہ صرف بشر کے اور جن و انس کے بلکہ تمام عالمین کے آپ سردار ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو تمام عالمین کا سردار بنایا، بلکہ آپ کے نور پاک سے سب کی تخلیق ہوئی ہے۔ تو عزیزان محترم، اب یہاں صاحب کتاب فرماتے ہیں پس شیخ ماجد کردی کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر ایسا محبوب ہے کہ جس کے نور سے روشن ہوتے ہیں اہل دل اپنے احوال میں۔ شیخ ماجد کردی جو بڑے صاحب کرامت بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں بِنُورِهِ يَسْتَضِيءُ أَهْلُ الْقُلُوبِ فِي أَحْوَالِهِمْ۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے بزرگ ہیں کہ آپ کا نور، وہ آپ کا نور کیا ہے؟ در حقیقت وہ نور محمدی ہے۔ شاہ بہاؤالدین شاہ نقشبند نے فرمایا کہ بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر است۔ کیسا ہو سکتا ہے صاحب؟ مجھے بتائیے۔ سرور اولاد آدم شاہ عبد القادر است، یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ تو مطلب یہ نکلا کہ سرور اولاد آدم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود مبارک اسی وجود کا پرتو، اسی ذات کا سایہ ہے۔ جس طرح دیوار کے ساتھ اس کا سایہ ہوتا ہے، سایہ دیوار نہیں ہے، دیوار سایہ نہیں ہے، لیکن سایہ دیوار سے جدا بھی نہیں ہے۔ ہم دیوار کو سایہ نہیں کہہ سکتے، سائے کو دیوار نہیں کہہ سکتے، لیکن عزیزان محترم دیوار سائے سے جدا بھی نہیں ہے۔ جس طرح دیوار سے سایہ جدا نہیں ہے، اس طرح سرکار غوث پاک کا نور، نور محمدی سے جدا نہیں ہے۔ شاہ بہاؤالدین شاہ نقشبند کیا فرماتے ہیں کہ بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر است، سرور اولاد آدم شاہ عبد القادر است۔ حالانکہ نعت کا شعر ہے، بادشاہ ہر دو عالم محمد الرسول اللہ ہیں، سرور اولاد آدم محمد الرسول اللہ ہیں۔ اگر کسی کو ایک کے دو دیکھنے کی بیماری ہے تو قیامت تک وہ اس شعر کی تشریح نہیں کر سکتا، لیکن جن کو یہ معلوم ہے کہ باللہ ھذا وجود جدی لا وجود عبد القادر، آنکھ بن کر کے سمجھ سکتا ہے کہ یہاں سایہ کہہ کے دیوار مراد لی جا رہی ہے، جزو کہہ کے کل مراد لیا جا رہا ہے، نور عبد القادر کہہ کے نور محمدی کو یہاں پر مراد لیا جا رہا ہے۔ اور عام طور پر بلاغت کے اصولوں میں ایسا ہے کہ جز کہہ کے کل مراد لیتے ہیں، کبھی کل کہہ کے جز مراد لیتے ہیں۔ نور عبد القادر کہہ کے نور محمدی کو مراد لینا ایسا ہی ہے جیسا کہ جزو کہہ کے
कुल को मुराद लेना। उसके बाद फरमाते हैं ख्वाजा बहाउद्दीन शाह नक्शबंद क़द्दसल्लाहु ताला सिर्रुल अज़ीज़, आफ़ताबो महताबो अर्शो कुर्सी व क़लम नूर ख़ल्बज़ नूर आदम शाह अब्दुल क़ादिर अस्त। अब तक आप क्या सुने कि आफ़ताब, महताब, चाँद, सूरज, लौह, क़लम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से पैदा हुए। शाह बहाउद्दीन शाह नक्शबंद फरमाते हैं आफ़ताबो महताबो अर्श व कुर्सी व क़लम नूर क़ल्ब अज़ नूर आज़म शाह अब्दुल क़ादिर अस्त। ये सब नूर आज़म अब्दुल क़ादिर गिलानी के क़ल्ब के नूर से पैदा हुए हैं। आफ़ताब, महताब, अर्श, कुर्सी व क़लम। तो अब्दुल क़ादिर गिलानी के क़ल्ब का नूर क्या है? वो दर हकीकत नूर मोहम्मदी है। जुज़्व कह के कुल मुराद लेना। अगर बलागत के इस उसूल को उठा दिया जाए तो दुनिया पागल खाना बन जाएगी। शायरी मैथमेटिक्स में तब्दील हो जाएगी। अगर आप ऐसा एक एक लफ्ज़ को पकड़ते बैठें और मुहावरों का और आदतों का एतबार अगर ना करें, अगर बलागत के उसूलों का अगर आप अगर एतबार ना करें, फिर मुझे बताइए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस, फिर फ़र्क क्या बाकी रह गया? आप मुझे बताइए मा हुवा अल फ़र्क़ बैन अश-शेर वल फ़लसफ़ा, फ़लसफ़े में और शेर में फ़र्क क्या बाकी रहेगा? फिर उसके बाद मैथमेटिक्स में और शायरी में फ़र्क क्या बाकी रह जाएगा? अगर आप इस तरह हर जगह 2+2=4 देखने के आदी बन जाएं तो फिर शायरी मैथमेटिक्स में तब्दील हो जाएगी, नहीं हो सकती। मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स ही है, शायरी शायरी ही है, फ़लसफ़ा फ़लसफ़ा ही है, तिजारत तिजारत ही है, मोहब्बत मोहब्बत ही है। एक चीज़ को ले जाकर दूसरी चीज़ में नहीं मिलाया जा सकता। तो दर हकीकत क्या है? अब ये बोलने वाले कौन है? शाह बहाउद्दीन शाह नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह, जिनके नाम का शजरा पढ़ने वालों में ऐसे ऐसे औलिया पैदा हुए कि जिनसे बकसरत करामतें ज़ाहिर हुई हैं, क़यामत तक होती रहेंगी। तो अब आपके वहाँ क्या कहेंगे? तो यही कहा जाएगा कि हज़रत शाह बहाउद्दीन शाह नक्शबंद ने नूर अब्दुल क़ादिर कहे कि दर हकीकत नूर मोहम्मद रसूलुल्लाह को मुराद लिया है। तो सोचने समझने के काबिल बात है। शाह बहाउद्दीन शाह नक्शबंद फरमाते हैं बादशाह हर दो आलम शाह अब्दुल क़ादिर अस्त, सरवर औलाद आदम शाह अब्दुल क़ादिर अस्त, आफ़ताबो महताबो अर्शो कुर्सी व क़लम नूर क़ल्ब अज़ नूर आदम शाह अब्दुल क़ादिर अस्त। ये सब किसके क़ल्ब का नूर है? नूर आज़म अब्दुल क़ादिर गिलानी के क़ल्ब का नूर है। ये चाँद, ये सूरज, ये आफ़ताब, ये महताब, ये अर्श, ये कुर्सी, ये लौह, ये क़लम। अज़ीज़ान मोहतरम, तो यहाँ पर क्या समझा जाए? तो दर हकीकत हम क्या समझेंगे यहाँ पर कि ख्वाजा बहाउद्दीन शाह नक्शबंद ने गौसे पाक की मनक़िबत का सहारा लेकर दर हकीकत हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात बयान की है। ये शेर हमको बज़ाहिर क्या मालूम हो रहा है कि मनक़िबत का है, लेकिन हकीकत में नात का शेर है। यानी जिस नूर मोहम्मदी के परतों का ये हाल है, तो अंदाज़ा लगाइए कि उस नूर मोहम्मदी का क्या हाल होगा। मतलब बोलने का मतलब ये है कि ये दर हकीकत ये मनक़िबत के अशार समझ रहे हैं आप, लेकिन मनक़िबत का सहारा लेकर उन्होंने दर हकीकत बेहतरीन अंदाज में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की है। नूर अब्दुल क़ादिर को उन्होंने उन्वान क़रार देकर और नूर अब्दुल क़ादिर को उन्होंने मौजू बनाकर दर हकीकत नूर मोहम्मदी की हकीकत बयान की। शाह बहाउद्दीन शाह नक्शबंद ने कहा तो गलत नहीं कहा। अब सोचने समझने के काबिल बात है कि शाह बहाउद्दीन शाह नक्शबंद कहते हैं कि आफ़ताब, महताब, अर्श, कुर्सी व क़लम उसी नूर मोहम्मदी से बने जिस नूर का परतो अब्दुल क़ादिर गिलानी है। तो उनके नूर की फैज़ रसानी को 470 हिजरी से 561 हिजरी तक के लिए कौन मुक़य्यद कर सकता है? चुनांचे फरमाते हैं कि बिनूरिही यस्तदीउ अहलुल क़ुलूबि फ़ी अहवालिहिम, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नूर से अहले क़ुलूब अपने अहवाल में रोशनी पाते हैं। हुज़ूर गौसे पाक का नूर क्या है? नूर मोहम्मदी की जलवागरी है, नूर मोहम्मदी का अक्स है, एक अक्स है। समझिए आप इसको ऐसा समझिए कि सूरज चमक रहा है आसमान पर इस वक्त, उस सूरज के मुकाबले में एक आईना लेकर हम रख दें तो सूरज का जो अक्स है वो आईने में पड़ता है, और उस आईने के मुकाबले एक दूसरा आईना ऑपोजिट डायरेक्शन में ले, वो आईना भी चमकने लग जाता है। हालांकि इस आईने में सूरज का अक्स नहीं है, सूरज का अक्स इस आईने में है। आपने इस आईने को सूरज के मुकाबिल कर लिया, अब सूरज उतर के नहीं आ गया, उसमें हुलूल नहीं हुआ, सूरज उसके अंदर उतर के नहीं आया। सूरज की जगह सूरज है, आईने की जगह आईना है। मदीने वाला मदीने ही में है, बगदाद वाला बगदाद ही में है। सूरज की जगह सूरज है, आईने की जगह आईना है। रब्बुल अर्शिल अज़ीम की अपनी सिफत है, सुल्तान मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मदीने में जलवा फरमा है। अब उधर क्या हुआ कि सूरज को आपने सूरज के मुकाबिल आईने को कर दिया, तो अब वो सूरज का अक्स आईने में चमका। अब एक दूसरा आईना लाकर आपने उस आईने के एंगल में दूसरे आईने को रखा, तो अब ये इस आईने को चमका दिया। ए आईने ने बी आईने को चमका दिया, ए आईने को सूरज चमका रहा है, जबकि ए आईना बी आईने को चमका रहा है, तो इंडायरेक्ट वो सूरज ही चमका रहा है। आप यूँ समझिए कि रब्बुल आलमीन का नूर अगर सूरज की मिसाल है, तो नूर मोहम्मदी आईने अव्वल की तरह है, तो नूर सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला आईने सानी की तरह है। अब अगर कोई कहे कि इस आईने को इस आईने ने चमका दिया, तो गलत नहीं कहा उसने। हकीकत में इस आईने को भी सूरज ही ने चमकाया। लेकिन अगर हम कहें
کہ اے آئینے نے بی آئینے کو چمکا دیا تو بولنا غلط نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کو چمکانے کے لیے وسیلہ بن رہا ہے۔ اور ویسے بھی اتنی وضاحت جو میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے وہ ہم اپنے اظہار عقیدت کے لیے کر رہے ہیں، ورنہ اگر کوئی اور اسمارٹ بنتا ہے تو ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ کھول زبان لگا فتویٰ شیخ شہاب الدین شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ پر، تاکہ ہم کو پتہ چلے کہ ایسے پاگل بھی ہمارے زمانے میں موجود ہیں، ہم کو بھی معلوم ہو کہ جن کو پاگل خانوں میں رہنا چاہیے وہ لوگ اس طرح عام بستیوں میں گھومتے پھرتے ہیں، ہم کو بھی معلوم ہوگا۔ اگر کوئی احمق شیخ بہاؤالدین شاہ نقشبند پر فتویٰ لگانے کی ضرورت کرے تو ہمارے معلومات میں اضافہ ہوگا کہ ایسے پاگل بھی ہمارے سوسائٹی میں ہمارے ساتھ رہتے بستے ہیں۔ عزیزان محترم، دیوار سے اگر کوئی سر لے جا کر ٹکرائے دیوار نہیں پھٹتی، سر ٹکرانے والے کا سر پھٹ جاتا ہے۔ شاہ بہاؤالدین شاہ نقشبند ولایت کی اس دیوار کا نام ہے کہ ایسے کنفیوز رہنے والے وسواس خناس قیامت تک اپنا سر لے جا کر ٹکراتے رہیں، ان کی ہدایت کا سر چور چور ہو جائے گا لیکن ان کی ولایت کے دیوار میں بڑھ کے برابر فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ نور قلب از نور اعظم شاہ عبد القادر است۔ شیخ ماجد کردی فرماتے ہیں بنورہ یستضیء اہل القلوب فی احوالہم، حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور پاک سے اہل قلوب اپنے احوال میں روشنی پاتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں شیخ ماجد کردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عزیزان محترم، اس کے بعد شیخ ماجد کردی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شیخ عبد القادر ایسا محبوب ہے کہ جس کے نور سے روشن ہوتے ہیں اہل دل اپنے احوال میں، اور انہی کے سر سے کشادہ ہوتے ہیں اسرار اہل حقائق کے معرفتوں میں ان کے۔ یعنی کیا فرماتے ہیں وَمِن بَہْجَةِ سَرِيرَتِهِ تَتَّسِعُ أَسْرَارُ أَهْلِ الْحَقَائِقِ فِي مَعَارِفِهِمْ، یعنی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راز جب ان رازداروں کو ملتا ہے تو ان کو معرفت نصیب ہوتی ہے۔ وہ راز جس کو مل جائے وہ بھی رازدار بن جاتا ہے اور اس کو بھی معرفت نصیب ہوتی ہے، یعنی سیکرٹ آف دی سیکرٹس یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ سر الاسرار ہیں آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں، یہ در حقیقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب آپ کی نیابت میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ثابت ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ایسا کیوں ہے تو فرماتے ہیں کیونکہ نور ان کا نور پاک سے صاحب لولاک کے ہے۔ اب یہ ہے اصل بات، ایسا کیوں ہو رہا ہے تو فرماتے ہیں کہ وَنُورُهُ مُضِيءٌ مِّنَ النُّورِ النَّبَوِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آئینہ چمک رہا ہے در حقیقت نور محمدی کے فیضان سے چمک رہا ہے۔ اب جب کسی کو سرکار غوث پاک چمکائیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاکی چمکا رہا ہے۔ اس کے بعد شیخ ماجد کردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ نور ان کا نور پاک سے صاحب لولاک کے ہے اور قوت اور بہجت اس کی اسی نور صاحب لولاک سے ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَبَرَقَّقَ بہجتہ مستمدۃ من الاصل النبوی، آپ یوں سمجھیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک اگر جڑ ہے تو سرکار غوث پاک کا نور پاک اس کی فرع ہے۔ ایک نور کا شجر ہے، سمجھیے آپ ایک نور کا درخت ہے، تو اس نور کے درخت کی شجر کا نام اگر نور محمدی ہے تو اس شجر کی فرع کا نام عبد القادر الگیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار غوث پاک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے منور ہیں اور آپ کا نور اولیاء و عارفین و اقطاب و صالحین کو چمکاتا ہوا نظر آتا ہے۔ عزیزان محترم، اس کے بعد فرماتے ہیں حضرت شیخ ماجد کردی رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پہ پہنچ کے فرماتے ہیں کہ اور وہ محبوب مدد لینے والا ہے اصل نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو جو مدد ملتی ہے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو جو فیضان ملتا ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ وَهُوَ مُسْتَمِدٌ بہجتہ مستمدۃ من الاصل النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبہ قوامها وعلیہ اعتمادہ، یعنی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قائم رہنا بھی اسی نور پر ہے اور آپ کا ٹکنا بھی اسی نور پر ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ وہ محبوب مدد لینے والا ہے اصل نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور اسی اصل نبوت سے قوت اور قوام اس کا ہے اور اعتماد اس کا اسی پر ہے۔ یعنی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے کمالات ڈپینڈ ہیں کمالات نور محمدی پر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے مراتب منحصر ہیں
कमालात नबूवत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो ये वो शान है जो शेख माजिद कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह ने सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बयान फरमाई। उसके बाद साहिब किताब फरमाते हैं, बस रिफ़त और शान को हज़रत के क़ियास करें कि ज़ुमरे औलिया में किस कदर बुलंद है। अब अंदाज़ा लगाइए कि सरकार गौसे पाक का मुक़ाम औलिया अल्लाह में किस कदर बुलंद है कि आप अहले तरीक़ के इमाम हैं और अहले क़ुलूब अपने अहवाल में आपसे रोशनी पाते हैं और आपका राज जिनको मिलता है वो राजदार बन जाते हैं और आपका नूर नूर मोहम्मदी से चमक रहा है और आपके नूर पाक का के फैज़ान का पूरा इन्हिसार नूर नबूवत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है। चुनाचे साहिब किताब फरमाते हैं, पस रिफ़ात और शान को हज़रत के क़ियास करें कि ज़ुमरे औलिया में किस कदर बुलंद है। बल्कि हम कहते हैं कि हज़रत तो क्या बल्कि मुरीदीन हज़रत को मर्तबा है कि दूसरे को कभी हासिल नहीं है। यहाँ पहुँचकर साहिब किताब फरमाते हैं कि आप सरकार गौसे पाक की बात कर रहे हैं, हकीकत तो ये कि गौसे पाक के मुरीदों को जो मर्तबा हासिल है वो दूसरों को हासिल नहीं है। यानी आपकी शान इतनी बुलंद है कि आपके दर के जो फ़कीर हैं, बड़े बड़े अमीर हसरत से उनको देखते हैं। आपके कासे में जिनकी खैरात आ जाए, बड़े बड़े ख़जाने वाले अपने ख़जानों को उनके सामने बेहकीकत पाते हैं। सुनाते हकीकत तो यह है, बल्कि हम कहते हैं कि हज़रत तो क्या बल्कि मुरीदीन हज़रत को मर्तबा है कि दूसरे को कभी हासिल नहीं है। सुनाते तकमीला अब्दुल्ला याफ़ई में शेख अबुल हसन अली बिन मोहम्मद बगदादी मशहूर इब्न हमामी से मरवी है। शेख अबुल हसन अली बिन मोहम्मद बगदादी की रिवायत ला रहे हैं। इमाम याफ़ई रहमतुल्लाह अलैह बड़े मशहूर मुहद्दिस, बहुत बड़े मशहूर मुहद्दिस गुजरे हैं। उनकी किताब है तकमीला। तो तकमीला के रवादुर रियाहीन उनकी एक मशहूर किताब है, तकमीला है, कई किताबों के मुसन्निफ़ है। तो तकमीला में इमाम अब्दुल्ला याफ़ई रहमतुल्लाह अलैह ने, वो बहुत बड़े मुहद्दिस भी थे, अपने वक्त के बड़े खुतब भी थे वो। तो इमाम अब्दुल्ला याफ़ई रहमतुल्लाह अलैह ने तकमीला में लिखा है कि अबुल हसन अली बिन मोहम्मद बगदादी से रिवायत करते हैं। अबुल हसन अली बिन मोहम्मद बिन बगदादी उनका नाम है रावी का। अबुल हसन अली उनका नाम, उनके वालिद का नाम मोहम्मद है, वो बगदाद के रहने वाले। अबुल हसन अली बिन मोहम्मद बगदादी, उनसे रिवायत है कि वो कहते हैं, अबुल हसन अली बगदादी कहते हैं कि मैं अपनी सिग़रे सिनी में ख्वाब देखा कि नहर ईसा को जोश हुआ है और सैल में उसके सांप और बिच्छू वग़ैरह हशरातुल अर्ज़ थे, हशरातुल अर्ज़ भी आते हैं और पानी तमाम खून और रीम हो गया है। यानी उस सैल से निहायत मुखव्वफ हुआ और उफ्तान और हैरान राह अपने मकान के लिया। और जब दरवाज़े मकान के पहुंचा, मकान के अंदर से कोई शख्स मुझे एक पंखा दिया और कहा कि इसको मजबूत पकड़। मैंने उससे पूछा कि क्या ये मेरा बोझ उठाएगा? फरमाया कि तेरा ईमान तेरा बोझ उठाएगा। बस मैंने उस पंखे को हाथ में मजबूत पकड़ा और अंदर मकान के दाखिल हुआ। वहाँ क्या देखता हूँ कि एक बुज़ुर्ग निहायत अज़मत और महाबत के साथ तख्त पर रौनक अफरोज़ हैं। मुझको उनके देखने से बहुत ज़्यादा हैबत हुई और बाल बदन पर खड़े हो गए, क्योंकि पहले खौफ इस नहर का था, दूसरा उस बुज़ुर्ग का। तो उस वक्त मैंने निहायत तरस से उसको कसम दिया और कहा कि जो आपने मुझ पर एहसान किया है उस एहसान की कसम है, फरमाइए कि आप कौन हैं? जवाब फरमाया, अमा तारिफुनी अना नबीयु का मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी क्या तू मुझे नहीं जानता, मैं तेरा पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। और इस वक्त मेरे दिल पर तशफ़ी हुई और वो खौफ कम हो गया। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआ फरमाइए कि मैं हुक्म पर कुरान और हदीस आपके मरूँ, यानी दुआ कीजिए कि मैं कुरान और आपकी सुन्नत पर, आपके हदीस पर अमल करता हुआ मरूँ। इरशाद हुआ कि क्यों ना हो कि तू मुरीद मेरे फ़र्जंद अब्दुल क़ादिर जिलानी का है। रावी कहता है कि मैंने 3 मरतबा अर्ज़ किया, हर बार यही जवाब हुआ। बस मैं ख्वाब से चौंक पड़ा, सुबह तक नींद ना आई। वक्त सुबह के अपने वालिद से ज़िक्र किया, उन्होंने नमाज सुबह के बाद मुझे साथ लेकर हज़रत की खानखा को गया। जब हम दोनों रुबात में पहुँचे, वाज़ हो रहा था और लोगों का हुजूम बहुत था। नाचार हम दोनों ने इरादा किया कि आखिर सफ़ में बैठ जाएँ। हज़रत ख़ते कलाम करके इरशाद फरमाया, औसिउ लिमन वगाअकुम, यानी जाए को कुशादा करो पीछे आने वालों के लिए। लोगों ने जाए कुशादा करके हमको राह दी, यहाँ तक कि हम मुत्तसिल कुर्सी मुबारक के पहुँचे। और उस वक्त हज़रत ने मेरे वालिद से फरमाया कि तू ना आया मगर दलील से, यानी रहनुमाई के बाद मेरे नज़दीक आया। बस फरमाते हैं कि फिर कुछ लफ्ज़ है जो पढ़ने में नहीं आ रहा है, मेरे वालिद को मरहमत फरमाया, कोई चीज़ अता फरमाई और कलाम अपने में और कुलाह अपने सर पर रखी
ہم دونوں نیچے ممبر کے بیٹھے، اس وقت پیراہن جو میرے والد کو پہنا، اچھا پیراہن ہے وہ، بس پیراہن مبارک میرے والد کو مرحمت فرمایا اور کلا اپنی میرے سر پر رکھی، ہم دونوں نیچے ممبر کے بیٹھے۔ اس وقت پیراہن جو میرے والد کو پہنایا گیا تھا الٹا تھا، انہوں نے چاہا کہ اس کو اتار کر سیدھا کریں، بمجرد اس خفض کے وہ پیراہن الٹا خود بخود سیدھا ہو گیا۔ میرے والد نے نہایت تعجب سے بے ہوش کیا اور دوسرے حضار میں بڑا اضطراب پیدا ہوا۔ حضرت نے واز کو ختم کر کے خطبہ اولیاء میں تشریف لے گیا اور فرمایا اس کو میرے پاس لاؤ۔ رباط میں حضرت کی ایک جائے تھی کہ جناب محبوب سبحانی رضی اللہ عنہ اکثر اس جائے میں اولیاء اور اقطاب سے ملا کرتے تھے اور مردان غیب اسی جائے باریاب ہوتے تھے، اس لیے اس جائے کو خطبہ اولیاء کہتے ہیں۔ القصہ جب ہم کو اس جائے حضور میں لے گئے، حضرت نے میرے والد کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا یا ھذا، یعنی اے وہ شخص، من یکون دلیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وشیخہ عبد القادر کیف لا یکون لہ کرامہ وھذا کرامتک، یعنی اے شخص کہ رہنما اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور مرشد اس کا عبد القادر، کیوں کرنا ہو اس کے لیے کرامت، اور یہ کرامت تیری ہے۔ بس حضرت نے کاغذ اور دوات اور قلم منگوایا اور ہم کو سند خرقہ کی لکھ دی۔ اس روایت سے قیاس کریں کہ اولیاء اللہ میں مرتبہ حضرت محبوب کا کیا کچھ بلند ہے۔ جب اتنے بڑے مرتبے والے مرید ہیں تو پھر ان کے اتنے بڑے مرتبے والے وہ پیر ہیں تو پھر ان کے مرید کو خوف کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ اب یہاں پر صاحب کتاب نے جو مضمون لکھا ہے تکمیلے کو پہنچ رہا ہے، اور آج کے لیے ابھی اس کتاب کے مضمون کو ہم یہاں سے اس اختتامیہ کے ساتھ روک رہے ہیں کہ یہ دکنی میں جو پوری روایت ہم نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے بات کیا ہے۔ یہاں پر کیا ہے کہ شیخ ابو الحسن علی بن محمد بغدادی اپنا ایک خواب بیان کرتے ہیں پہلے، پھر خواب ختم ہو جانے کے بعد جو حالات پیش آئے وہ بیان کرتے ہیں۔ سرکار کے دور میں بغداد شریف میں رہتے تھے، اسی زمانے میں تھے وہ۔ ایک دن ایک عجیب و غریب ڈراؤنی خواب انہوں نے دیکھا، جیسا کہ آپ نے سنا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ نہر عیسیٰ کو جوش ہوا ہے، ندی میں پانی آ رہا ہے اور وہ پانی جو بہہ کے آ رہا ہے اس میں سانپ ہیں، بچھو ہیں، قسم قسم کے حشرات الارض ہیں، اور پورا پانی خون اور پیپ بن گیا ہے۔ جب یہ خواب دیکھا تو ان کو بڑی ہیبت ہوئی، وہ بھاگتے ہوئے گئے۔ وہ جب دیکھا کہ پانی پیچھے آ رہا ہے، ندی میں سے پانی باہر نکل گیا اور پانی آ رہا ہے پیچھے، اور پانی بھی کیسا خطرناک پانی کہ جس میں سانپ، بچھو، خون، پیپ سے پورا پانی بھرا ہوا ہے، ایسا پانی پیچھے آ رہا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا تو خوف کھا کر عالم خواب میں دیکھا کہ بھاگتے بھاگتے اپنے گھر کے دروازے پر پہنچے۔ اب دروازے کے اندر وہ جانا چاہتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ کسی نے پنکھا دیا اور دیکھ کہا کہ اس پنکھے کو پکڑ لے، اس پنکھے کو مضبوط پکڑ۔ تو ان کو حیرت ہوئی کہ پنکھا میرا ایک انسان کا بوجھ کیسے سنبھالے گا؟ تو انہوں نے عرض کیا، پنکھا دینے والے کی خدمت میں عرض کیا، کیا یہ پنکھا میرا بوجھ اٹھائے گا؟ تو انہوں نے فرمایا تیرا ایمان تیرا بوجھ اٹھائے گا۔ پھر انہوں نے پنکھا پکڑ لیا، پنکھا دینے والے نے کھینچ کر ان کو اوپر لے لیا، یعنی وہ سیلاب سے وہ بچ گئے۔ اب وہ سیلاب سے تو بچ گئے، گھر میں آ گئے، وہ خود ایک قدرت کا کرشمہ ہوا کہ پنکھے نے ان کے وزن کو سنبھال لیا، ادھر حقیقت ان کے ایمان کا وزن تھا۔ خیر وہ طوفان کا خطرہ تو ٹل گیا۔ وہاں جانے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ جو بزرگ گھر میں جلوہ فرما ہے ان کو دیکھ کر ان پر رعب حیرت طاری ہو رہی ہے۔ پہلے طوفان کا خوف تھا، اب یہ بزرگ کا رعب طاری ہوا۔ تو انہوں نے شیخ ابو الحسن علی بن محمد بغدادی نے ان بزرگ کی خدمت میں نہایت احسان مندی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ عرض کیا کہ سرکار فرمائیے آپ کون ہیں؟ تو ان بزرگ نے فرمایا اما تعریفنی انا نبیک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں تیرا نبی محمد مصطفیٰ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو شیخ ابو الحسن علی بن محمد کہتے ہیں کہ جب سرکار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی واضح زیارت ہوئی سرکار کے چہرہ انور کی اور سرکار نے اپنا تعارف فرمایا تو فرماتے ہیں مجھے تشفی ہوئی، خوف ختم ہوا۔ اب وہ خوف ختم ہو گیا، اس کے بعد میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اب خوف ختم ہوا، بات کرنے کے قابل ہوئے تو عرض کیا یا رسول اللہ، یہ در حقیقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے، آپ کے خصائص میں سے ہے کہ جب تک آپ بات کرنا شروع نہیں کرتے کوئی شخص آپ سے بات کرنا شروع نہیں کر سکتا تھا۔ آپ خاموش بیٹھتے تو پورے صحابہ خاموش بیٹھتے تھے، جب تک کہ آپ خود بات کرنا شروع نہ کر دیں کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ اپنی طرف سے گفتگو کا آغاز کرے۔ تو خواب میں بھی انہوں نے وہی منظر دیکھا کہ جب تک سرکار خاموش تھے تو یہ بھی بالکل لرزا و ترسا رہے، جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کا آغاز فرمایا تو ان کا رعب جاتا رہا۔ اب وہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ دعا فرمائیے کہ قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہوئے، قرآن اور حدیث کے حکم پر عمل کرتے ہوئے میں دنیا سے رخصت ہوں، میرا خاتمہ بالخیر ہو، قرآن اور حدیث پر عمل کے ساتھ میرا خاتمہ بالخیر ہو۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
تیرا خاتمہ خیر پر کیوں نہیں ہوگا جبکہ تو میرے فرزند عبد القادر جیلانی کا مرید ہے. حالانکہ اس وقت تک وہ مرید نہیں تھے، حالانکہ ابھی تک وہ مرید نہیں تھے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا کہ عرض کیا کہ سرکار میرا خاتمہ بالخیر ہو، قرآن حدیث پر عمل کرتا ہوا جاؤں، قرآن حدیث کے حکم پہ مروں. تو فرمایا تیرا خاتمہ خیر پر کیسے نہیں ہوگا جبکہ تو میرے فرزند عبد القادر جیلانی کا مرید ہے. کہتے ہیں پھر میں عرض گزار ہوا یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ میرا خاتمہ خیر پر ہو، قرآن حدیث پر کے حکم پر عمل کرتے ہوئے مروں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دہرایا. یہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ کسی بات کو آپ اہم سمجھتے تو کبھی 2 مرتبہ بلکہ کبھی 3 مرتبہ ایک ہی بات آپ ارشاد فرماتے تھے بات کی اہمیت کو بتانے کے لیے. اس شخص نے عرض کیا، یہ دوسری مرتبہ انہوں نے عرض کیا شیخ ابو الحسن علی بن محمد بغدادی نے کہ سرکار دعا فرمائی کہ خاتمہ بالخیر ہو، قرآن پر حدیث پر عمل کرتے ہوئے مروں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کیوں نہیں ہوگا جبکہ تو میرے فرزند عبد القادر جیلانی کا مرید ہے. پھر تیسری مرتبہ انہوں نے عرض کیا خواب ہی میں یا رسول اللہ دعا فرمائی کہ میرا خاتمہ بالخیر ہو. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک الفاظ دہرائے ایسا کیوں نہیں ہوگا جبکہ تو میرے فرزند عبد القادر جیلانی کا مرید ہے. ان کا خواب ختم ہوا، نیند سے بیدار ہوئے، فجر کی نماز کا وقت تھا، سچا خواب تھا، فجر کا وقت تھا. اب وہ خواب تو ختم ہوا. فرماتے ہیں اپنے والد سے میں نے سب خواب بیان کیا تو مطلب ایسا سمجھ میں آ رہا ہے روایت دیکھ کر کہ سرکار کی محفل واعظ کا اطراف عالم میں چرچا تھا، دور دور سے لوگ آتے تھے. آپ خود ارشاد فرماتے تھے کہ اگر 1 مہینے کی راہ چل کر یا 100 مہینے کی راہ چل کر تجھے آنا پڑے اور میری زبان سے ایک بات سننے کا موقع ملے تو اتنا راستہ طے کر کے آ، میری زبان سے ایک بات سن کے جا. تیرا اتنا لمبا راستہ طے کر کے آنا بیکار نہیں جائے گا، رائے گا نہیں جائے گا. یہ مطلب تو اب یہ والد اور فرزند یعنی مطلب اب حضرت ابو الحسن علی بغدادی، ان کے والد محمد بغدادی دونوں بغداد میں رہتے تھے. روایت سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ابھی جاتے نہیں تھے وہ لوگ. اتنا ہونے کے باوجود ایسا شورا تھا کہ 4 دانگے عالم سے لوگ جمع ہوتے تھے، 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا، لیکن یہ دریا میں رہ کر پیاسے تھے. تو ایسا سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان کی اس محرومی کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختم کر دینا چاہتے تھے. چنانچہ ان کو خواب پڑا اور خواب پڑھنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ان کو نصیب ہوئی اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کو وسیلہ بنانے کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گویا حکم دیا کہ عرض کرتے ہیں کہ میرا خاتمہ بالخیر ہو. تو فرماتے ہیں کیوں نہیں ہوگا جبکہ تو میرے بیٹے عبد القادر جیلانی کا مرید ہے. حالانکہ اس وقت وہ باپ بیٹے دونوں مرید نہیں تھے. یہ خواب دیکھنے کے بعد، یہ سب احوال پیش آنے کے بعد انہوں نے اپنے والد سے کہا تو فرماتے ہیں کہ میرے والد مجھے لے کر سیدھا محفل واعظ میں پہنچے. لکھا ہوا نہیں ہے یہاں پر مگر سمجھ میں یہی آ رہا ہے کہ وہ لوگ شاید اس سے پہلے گئے نہیں تھے، یعنی دریا میں رہ کر پیاسے تھے، چراغ تلے اندھیرے کا محاورہ ان پر صادق آتا تھا. جب یہ دونوں گئے کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے پہنچے آخر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس واعظ میں. تو کہتے ہیں کہ جب ہم دونوں رباط میں پہنچے واعظ ہو رہا تھا، لوگوں کا ہجوم تھا، 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا. وہاں سرکار کرسی واعظ پر جلوہ فرمائے، راستے میں مطلب بہت دور 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 تک پبلک بیٹھی ہوئی تھی، سامعین بیٹھے ہوئے تھے. کہتے ہیں کہ مجمع کھچاکھچ تھا، بہت پیچھے ہم لوگوں کو جگہ ملی. ہم دونوں آخر میں وہیں بیٹھ جانا چاہتے تھے کہ سرکار غوث پاک نے واعظ روکتے روکتے ارشاد فرمایا کہ پیچھے آنے والوں کو جگہ دو. اتنا بولنا تھا کہ پورا مجمع ایسا ہٹا جیسا سمندر کے پانی کو گویا روک کر ہٹا دیا گیا ہو. آپ نے فرمایا پیچھے وہ آ رہے ہیں، وہ باپ بیٹے کبھی نہیں آنے والے آ جائیں، ان کو جگہ دو. مطلب یہ ہے اس کا، سامنے والے پیچھے والوں کے لیے جگہ دو. یہ بولنا تھا کہ مجمع میں راستہ پیدا ہوا. فرماتے ہیں کہ ہم دونوں آگے بڑے 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 یہاں تک کہ کرسی کے پاس ہم کو جگہ ملی. ہم دونوں جا کر کرسی کے قریب بیٹھ گئے. بس سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جب کرسی کے قریب ہم جا کر بیٹھ گئے تو سرکار غوث پاک نے اپنا پیراہن مبارک نکال کر میرے والد کو اڑا دیا، ٹوپی میرے سر پر رکھ دی. مطلب سلسلے میں قبول فرما لیا. مطلب اب سرکار غوث پاک نے اس قدر جلدی کیوں کی، ایسا ان کا استقبال کیوں کیا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے پر ہی آ رہے ہیں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کا احترام کیا کہ ان کی درخواست کا بھی انتظار نہیں کیا، محفل واعظ برخاست ہونے تک بھی انتظار نہیں کیا، کیونکہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے پہ آ رہے ہیں. لہذا اسی وقت اثناء واعظ میں لوگوں کو حکم دیا کہ ان کے لیے راستہ کریں، اور وہ لوگ کرسی تک پہنچ گئے. واعظ کرتے کرتے ہی اسی وقت آپ نے دونوں کو سلسلے میں قبول فرما لیا. پیراہن مبارک نکال کر والد کو اڑا دیا، ٹوپی نکال کر کلاه مبارک میرے سر پہ رکھ دی. فرماتے ہیں کہ ہم دونوں نیچے ممبر کے بیٹھے. اس وقت میرے والد کو جو پیراہن پہنا گیا تھا الٹا تھا. پیراہن مبارک ابا شریف نکال کر ایسا پہنا دیے تھے تو مطلب الٹا تھا. کہتے کہ میرے والد نے چاہا کہ میں ابا سیدھا کروں. اب سب لوگ دیکھ رہے ہیں ابا چونکہ الٹا ہے تو اب یہ سیدھا کرنا چاہتے تھے. اب نکال کر پھر سیدھا کر کے پہنوں ایسا چاہ رہے تھے. ایسا ارادہ کرنا تھا کہ خود بخود وہ ابا سیدھا ہو گیا ہاتھ لگائے بغیر. یعنی کرامت ہوئی. کپڑا خود بخود کیسا سیدھا ہو سکتا ہے؟ یعنی مطلب ہے کہ خود بخود وہ ابا سیدھا ہو گیا. مطلب کیا؟ مطلب یہ نکلا کہ کبھی نہیں آئے تھے، آج پہنچے تو ایسا پہنچے
کہ ادھر سرکار غوث پاک نے پیراہن جسم پر ڈالا, ادھر وہ صاحب کرامت ہو گئے. محروم تھے تو ایسے محروم تھے کہ اب تک آنے کی بھی توفیق نہیں تھی, اور آج آئے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے پر. گویا سرکار غوث پاک دکھا رہے ہیں کہ جب کوئی ہماری چوکھٹ تک پہنچ گیا تو اس کو سابقہ محرومی سے کوئی واسطہ ہی نہیں رہتا. جس پر پیراہن ڈال دوں بمجرد پیراہن اوڑھ لینے کے اسی وقت سے وہ صاحب کرامت ہو جاتا ہے. نہ انہوں نے ریاضتیں کی, نہ وظیفے پڑھے, نہ چھلے کھینچے, نہ مراقبے کیے. سرکار غوث پاک کے جسم انور پر جو پیراہن شریف تھا اس کو آپ نے الٹا اڑا دیا. وہ سیدھا کرنا چاہتے تھے کہ خود بخود پیراہن مبارک سیدھا ہو گیا. شیخ ابو الحسن علی بن محمد بغدادی کہتے ہیں کہ جب میرے والد کا پیراہن مبارک اس طرح خود بخود سیدھا ہو گیا تو ان پر ایسا جوش عقیدت طاری ہوا کہ بے ہوش ہو گئے. جیسا ہی پیراہن خود بخود کرامت ظاہر ہوگی ان سے تو بے ہوش ہو گئے. حضرت محمد بغدادی جو غوث پاک کے مرید ہو گئے تھے نا, تو وہ بے ہوش ہو گئے. فرماتے ہیں کہ حاضرین مجلس میں ایک عجیب قسم کا اضطراب پیدا ہو گیا. ایسا ہوتا تھا سرکار غوث پاک کے واس کے محفلوں میں, ایک دم اضطراب, ایک عجیب کیفیت پیدا ہو جاتی تھی. بعض وقت واس ختم کر دینا پڑتا تھا. وہ مطلب جتنی دیر واس کرنا ہے اتنی دیر واس ہو چکا تھا اس وقت تک. مطلب اب حاضرین پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی, بڑا اضطراب پیدا ہوا. حضرت واس ختم کر کے خبہ اولیاء میں تشریف لے گئے. اب کرم فرمانے پر آ گئے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ. اب کیسا کرم ہو رہا ہے اب دیکھیے. اب واس ختم فرما دیا. اب کرم کا جو سلسلہ چلا, پہلے تو بلا کر قریب جگہ عطا فرمائی, درخواست کے بغیر پیراہن شریف اڑا دیا. سیدھا کرنا چاہتے تھے تو ایسی نظر ڈالی کہ وہ خود صاحب کرامت بن گئے, ان کا پیراہن سیدھا ہو گیا. اب یہیں پہ ختم نہیں فرما, اب دینے پہ آ گئے ہیں تو کس طرح دیتے ہیں, دونوں ہاتھوں سے لٹانا جس کو کہتے ہیں, وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے, وہ اور کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اس کے بعد محفل واس کو ختم کر کے آپ خبہ اولیاء میں تشریف لے گئے. سرکار غوث پاک کے مجلس میں ایک مقام تھا, اور اس کو خبہ اولیاء اس وجہ سے کہتے تھے کہ آپ کا طریقہ تھا کہ اکثر اولیاء سے اور مردان غیب سے آپ اس مقام پہ بیٹھ کے ملتے تھے. ایک گوشہ تھا مدرسے میں, ایک حصہ تھا اولیاء سے اور مردان غیب سے ملنے کی وہ جگہ تھی. تو سرکار غوث پاک وہاں چلے گئے اور وہاں جا کر حکم دیا کہ دونوں باپ بیٹوں کو ادھر بلاؤ خبہ اولیاء میں. یعنی اب عطا فرمانے پہ آ گئے ہیں تو ولایت کے اعلیٰ ترین مرتبے پہنچا کر ہی چھوڑنے والے ہیں. خبہ اولیاء میں تشریف لے گئے, پہلی مرتبہ انٹری ہوئی, پیراہن اڑا دیا, کرامت ظاہر کروا دی, خبہ اولیاء میں طلب فرما دیا. یعنی ایسا دینا یا تو محمد الرسول اللہ کے کرم کی بات ہے یا تو غوث اعظم دستگیر کے بس کی بات ہے, اور کسی کے بس کی بات تو نہیں ہے. خبہ اولیاء میں بلایا. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم وہاں پہنچے جس کو خبہ اولیاء کہتے ہیں, تو اس کے بعد میرے والد سے مخاطب ہو کر اب ان کو اولیاء سے ملنے کا جو مقام تھا اس مقام پر بیٹھ کر ان سے گفتگو فرمائی. یعنی دوسرے حاضرین کو بتا دیا کہ صرف پیراہن ہی نہیں اڑایا گیا, جہاں تک پہنچانا ان کو پہنچا دیا گیا. ایک ہی وقت میں خبہ اولیاء تک ان کو پہنچا دیا. مردان غیب سے جہاں ملاقات ہوتی تھی وہاں بٹھا کر ان سے گفتگو کی. اب یہ کرم اس واسطے بھی ہوا کہ خود سے نہیں آئے تھے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تھا. در حقیقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس بھیجا ہے, تو اس احترام میں ان کو ایسا نوازا, ایسا سرفراز کیا, خبہ اولیاء میں طلب فرمایا. وہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والد دونوں جا کر خبہ اولیاء میں سرکار غوث پاک کے روبرو ہو کے بیٹھ گئے. اب یہ سب خواب بیان نہیں کیا ان لوگوں نے کہ ہم نے ایسا خواب دیکھا, سرکار نے ایسا فرمایا, یہ سب انہوں نے خواب بیان نہیں کیا. خود آ کر وہ بیٹھ گئے تو حضور غوث پاک نے فرمایا, یا ھذا من یکون دلیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و شیخہ عبد القادر کیف لا یکون لہ کرامہ. فرمانے لگے, اے فلاں, جس کے رہبر رسول اللہ ہو, جس کا پیر عبد القادر ہو, کرامت اس سے ظاہر نہیں ہوگی تو اور کس سے ظاہر ہوگی. یعنی مطلب یہ کہ ان کا جو ان کی الٹی آباد جو سیدھی, ان کا الٹا آباد جو سیدھا ہو گیا, تو ان پر ایسی کیفیت تحریر کبھی دیکھے نہیں تھے. یعنی ایک دم یہ جو منظر انہوں نے دیکھا بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آئے تو خبہ اولیاء میں ان کو بلا بھیجا, اور بلا بھیج کر کہا کہ بے ہوش کیوں ہو گئے تھے, اس میں حیرت کی کون سی بات ہے, اگر تجھ سے کرامت ظاہر ہو رہی ہے تو تو نے حیرت کیوں کی. یا ھذا من یکون دلیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و شیخہ عبد القادر کیف لا یکون لہ کرامہ. کرامت ظاہر تو حیرت ہوئی تم کو, جس کو بھیجنے والے رسول اللہ ہو, جس کا پیر عبد القادر ہو, اس کے لیے کرامت کیسے نہیں ہوگی, اس میں حیرت کیوں ہوئی تجھے, عبد الرحمت ظاہر ہوئی تو نے حیرت کیوں کی. کیف لا یکون لہ کرامہ. اس کے بعد فرمایا, ہی ھذا کرامتک, یہ جو الٹا آبا سیدھا ہو گیا وہ میری کرامت تو انڈائریکٹ ہے, لیکن حقیقت میں تیری کرامت ہے. یعنی مطلب یہ کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرامت کے ظاہر کرنے کے طریقوں میں ایک طریقہ ہے, جب چاہتے ہیں خود کرامت ظاہر فرماتے ہیں, جب چاہتے ہیں کسی کے بارے میں ارادہ کرتے ہیں اور اس سے کرامت ظاہر ہو جاتی ہے. ہمارے قادریہ سلسلے میں تو آئے دن یہ منظر دیکھنے میں آتے رہتے ہیں. لوگ بولتے ہیں کہ ہم بیمار تھے, دواخانے میں پریشانی میں تھے, اچانک ہم کیا دیکھتے ہیں کہ آپ تشریف لا لیے, فلاں بزرگ تشریف لا لیے, فلاں مرشد فلاں حضرت تشریف لائے, ہماری پریشانی دور ہوئی.
حقیقت میں یہ ہے کہ حضرت کو پتہ بھی نہیں کہ وہ بیچارہ ادھر دواخانے میں ہے، تو حضرت کو حضرت کے مریدین کو سنبھالنے کی ذمہ داری حضرتوں کے حضرت نے لے رکھی ہے در حقیقت، یعنی اپنے مریدین کا ایسا بھرم رکھتے ہیں کہ ان کی نظر میں ان کا بھی بھرم قائم رہے۔ سنبھالنے کا طریقہ یہ ہے، یعنی مطلب یہ کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرامتوں کے ظہور کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب چاہتے ہیں کرامت ظاہر فرماتے ہیں، جب چاہتے ہیں کسی اور کے بارے میں کرامت ظاہر کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا اس سے کرامت ظاہر ہو چکی ہوتی ہے۔ اب انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ اپنے ابا کو میں درست کروں، لیکن عزیزان محترم ابھی وہ ابا کو درست کرنے کا انہوں نے ارادہ ہی کیا تھا کہ ابا درست ہو گیا، تو در حقیقت ان کے اس ارادے پر مطلع ہو کر حضور غوث پاک نے ارادہ فرما لیا کہ ان سے کرامت ظاہر ہو جائے، تو اسی وقت وہ کرامت ظاہر ہو گئی۔ اس واسطے سلسلہ قادری عالیہ میں یہی بات کہی جاتی ہے کہ پورا فیضان در حقیقت براہ راست حضور غوث پاک کا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دیکھنا چاہے کہ طریق اویسی میں فیضان کیسا ہوتا ہے، جیسا اویسی قرنی کی سرکار سے ملاقات نہیں ہوئی لیکن سرکار کا پورا فیضان کو حاصل ہوا، ایسے کئی اولیاء ہوتے ہیں جن کو کسی بزرگ کا زمانہ نہیں ملا، ان کا فیض نصیب ہوا۔ طریق اویسی کیسے میں کام کیسے ہوتا ہے، فیضان کیسے جاری ہوتا ہے، اگر کسی چیز کو دیکھنا ہے تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون ہے وہ، کون سے بزرگ ہیں، کسی بھی قادری کو دیکھ لے اس کو پتہ چلے گا کہ فیضان اویسی کیسا کام کرتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ سلسلہ قادری عالیہ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ سلسلہ اگرچہ کہ اس میں واسطے ہیں، شجرے دیے جاتے ہیں، خلافت و بیعت کا نظام جاری ہے، سب جاری ہے، اس کے باوجود وہ سب ہونے کے باوجود سلسلہ قادریہ در حقیقت طریقہ اویسی یہاں پر کام کرتا ہے، یعنی براہ راست حضور پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فیضان سے مشرف فرماتے ہیں۔ تو سرکار غوث پاک نے فرمایا یا ھذا من یکون دلیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشیخہ عبد القادر کیف لا یکون لہ قوامہ ھذا کرامتک، اے شخص جس کے رہبر رسول اللہ ہوں، جس کے پیر عبد القادر جیلانی، جس کے رہبر رسول اللہ ہو، جس کا پیر عبد القادر ہو، کرامت اس سے نہیں ظاہر ہوگی تو اور کس سے ظاہر ہوگی؟ تجھے حیرت کیوں ہوئی؟ تجھے حیرت نہیں کرنا چاہیے، ھذا ہی کرامتک، یہ تیری ہی کرامت تھی، تو حیرت کر رہا ہے کہ مجھ سے کرامت کیسے ظاہر ہوگی؟ واقعتاً کنفرم ہے کہ تیری ہی کرامت ہے، یعنی جو شخص کے رہنما اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور مرشد اس کا عبد القادر کیوں نہ ہو، اس کی کرامت اور یہ کرامت تیری ہے۔ اس کے بعد شیخ ابو الحسن علی بن محمد البغدادی فرماتے ہیں کہ اسی وقت حضور پیرانی پیر، اب تو مرید فرما چکے تھے، پیران شریف اڑا دیا، کلاه مبارک پہنا دی، گویا بیعت تھی وہ۔ اب اس کے بعد مزید کرم کیا فرما، کیونکہ رسول اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، لہذا پہلے ہی دن خطبہ اولیاء میں طلب فرما لیا۔ ابو الحسن علی بن محمد بغدادی کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضور پیرانی پیر نے کاغذ اور دوات اور قلم منگوایا، حکم دیا کہ کاغذ حاضر کیا جائے، دوات قلم منگوائی جائے، اور اپنے ہاتھ سے خلافت کی سند لکھ کر دونوں کو، والد کو اور فرزند کو عطا فرما دی۔ اس کے بعد صاحب کتاب فرماتے ہیں اس روایت سے قیاس کریں کہ اولیاء اللہ میں حضرت محبوب کا، کہ اولیاء اللہ میں مرتبہ حضرت محبوب کا کیا کچھ بلند ہے، اس سے آپ اندازہ لگے کہ سرکار غوث پاک کا مقام کتنا بلند ہے۔ یہاں پہ ایک بات نوٹ کرنے کے قابل ہو، یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تھا، تو سرکار غوث پاک نے ان کا اتنا لحاظ کیا کہ واس ختم ہونے تک انتظار نہیں فرمایا، مجمع کو حکم دے کر ان کو قریب بلا لیا، کرسی کے قریب آ کر بیٹھے تو والد کو پیراہن، بیٹے کو ٹوپی پہنا کر گویا سلسلے میں داخل فرما لیا۔ انہوں نے ابا کو سیدھا کرنا چاہا تو ان کو صاحب کرامت بنا دیا۔ جب وہ بے ہوش ہو گئے تو مجلس برخاست ہونے کے بعد ان کو اسی وقت خطبہ اولیاء میں طلب فرما لیا، اور ان کو یہ فرمایا کہ پہلی مرتبہ حیرت ہوئی تو ہو، آئندہ سے تم کو حیرت کرنا بھی نہیں چاہیے، جس کے رہبر رسول اللہ، جس کا پیر عبد القادر ہو، اس سے نہیں ظاہر ہوگی تو کرامت اور کس سے ظاہر ہوگی؟ پھر آپ نے فرمایا کہ تیری ہی کرامت تھی، اور اسی وقت کاغذ اور قلم اور دوات منگا کر اپنے ہاتھ سے دونوں کو خلافت کی سند لکھ کر عطا فرما دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے ہیں، خادم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ جب تک کسی کو آل رسول کا فیض حاصل نہ ہو، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان حاصل ہو ہی نہیں سکتا، اور آل رسول کے پورے فیضان کے سلسلے کو اس وقت جاری رکھے ہوئے ہیں حضور پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ جس کو حضور پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان نصیب نہیں ہوتا اور وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پاک کے فیضان سے محروم رہ جاتا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے بھی اس کو پورا حصہ اس وقت تک نہیں ملتا جب تک کہ وہ آل رسول کا فیضان بھی حاصل نہ کر لے، بالفاظ دیگر جب تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پر کرم نہ فرما دیں۔ شاہ طیبہ کا کرم مجھ پر ہوا بغداد میں، مغفرت کا مجھ کو پروانہ ملا بغداد میں، جو مجھے کہنا تھا میں نے کہہ دیا بغداد میں، پیر نے میرے وہ سب کچھ سن لیا بغداد میں۔
موت جب آنا ہے آجا حسرتیں سب مٹ گئیں، میرا ہر ارمان پورا ہو گیا بغداد میں۔ وصلی اللہ تعالیٰ وبارک وسلم علی خیر خلقہ و نور عرشہ نبینا و مولانا و حبیبنا و شفیعنا و سیدنا محمد وعلی آلہ و صحابتہ اجمعین، وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ و صحبہ وسلم۔